غصہ ہے لوگوں میں, بڑا جینیون غصہ ہے, ایسا غصہ ہے جو آئی تھنک مین اسٹریم پہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا, سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے ریفلیکٹ, اور ایک ماحول ہے کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے جو اسٹیٹس کو ہے الیکشنز کے بعد کا. سم آف بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپس کور پاکستانی امریکن ڈونرز آر بگ عمران خان ڈونرز. بہت سے لوگوں کا یہاں خیال ہے کہ ٹرمپ اگر آ گئے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کسی کے وفادار نہیں ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اسٹرانگ مین بڑے پسند ہیں, وچ از وائی ہی گاٹ along with خان when he met him finally, right? بٹ پاکستان میں اس وقت ایک اور اسٹرانگ مین بھی ہے. تو جنرل عاصم منیر اگر ان سے ملتے ہیں اور وہ انہیں امپریس کر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بڑے بڑے سوال ہیں اس وقت پاکستان کی معیشت کے اوپر, اور پاکستانی اتھارٹیز کو ایک روبسٹ پلان دکھانا ہوگا, اسپیشلی ان ریلیشن ٹو دا بجٹ, جو کہ بجٹ اپروو اور ریویو ہوگا IMF کی طرف سے. اس کے بعد پروگرام کی بات آگے بڑھے گی. آئی ڈونٹ تھنک اٹس گونا بی ایز ایزی ایز پاکستانی مین اسٹریم میڈیا از میکنگ اٹ آؤٹ ٹو بی ایٹ دس پوائنٹ. IMF کے پروگرام, بجٹ اور اس کے ایسوسیٹڈ ریفارمز کو آپ پالیٹکس سے ڈسکنیکٹ نہ کریں. پالیٹکس ڈرائیو کرے گی امپلیمنٹیشن کو, اور پالیٹکس ڈرائیو کرے گی بالخصوص میاں صاحب کی چوائسیز کو. بچپن میں آئی یوز ٹو لو واچنگ دا الادین کارٹونز, تو اس کے اندر ایک ایول جینی ہوتا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کی ناظرین کو بھی یاد ہو. عمران خان ان جیل, جتنی دیر آپ ان کو اندر رکھیں گے, جینی ان دا باٹل رائٹ ناؤ, اوکے, ہی از اے جینی ان دا باٹل, یو تھنک ہی از انڈر کنٹرول, بٹ ہی از گیننگ پاور, اینڈ ہی از گیننگ پاور فرام دا پیپل دس ٹائم اراؤنڈ. تو وہ جب نکلیں گے تو آپ دیکھ لیجیے گا کتنے بڑے جلسے ہوتے ہیں اس ملک کے اندر. بڑے انفلوئنشل لوگ امریکی پاکستانی ڈائسپورا میں عمران خان کی سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں لوگوں سے بات کی ہے, سینیٹر سے بات کی ہے, اور وہ بڑا روبسٹلی انگیج کر رہے ہیں امریکی سیاسی نظام میں کہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے اور یہ امریکی انٹرسٹ کے خلاف ہے. یو ول ہیو ٹو سیل سم آف یور پراپرٹی. وین یو ڈو اٹ ایٹ اے میکرو اسکیل, فائر سیل ہوگی ایسٹس کی, assets prices will come down. What does asset prices coming down means? کہ جو آپ کا لینڈڈ ایلیٹ ہے اس کی ویلتھ ڈسٹروائے کر رہے ہیں آپ ٹیکس لگا کے. It's a fundamental thing we need to understand why property tax is such a political problem. السلام علیکم عزیر. وعلیکم السلام. How are you? I'm doing all right. Enjoying Pakistan. Early summer in Pakistan right now. Yes, the temperatures are high. Yes. So how are you dealing with that? It's fine. تھوڑی بارش ہو گئی 9 مئی کے بعد تو موسم تھوڑا ٹھنڈا لگ رہا ہے, اس ویکینڈ ہو جائے گا. نہیں, اینڈ بہت کروشل ٹائم پہ آپ آئے ہیں بھائی, مطلب پاکستان میں. سو تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمیں اسلام آباد میں نظر آئے, تو ہم نے سوچا کہ آپ کو جو ہے وہ ہم پکڑ لیں پوڈ کاسٹ پہ. آئی ہیو سین اے لاٹ آف یور پوڈ کاسٹ اینڈ I feel that you're one of the most interesting guests, کیونکہ آپ صرف بورنگ ایشوز پہ بات نہیں کر سکتے. You can talk on a lot of variety of interesting topics. Yeah, no, I'm excited to be here and looking forward to a broad conversation. I know there's a number of things you want to discuss today. Yes, I do. کیونکہ آپ اتنے سارے ٹاپکس پہ بات کر سکتے ہیں, تو میری لسٹ جو ہے وہ بہت لمبی ہے. لیکن مجھے بتائیں, آپ اتنے کروشل ٹائم پہ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ مطلب آپ بھی 9 مئی کی برسی نہیں, میں نے ایکچولی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اینیورسری پر ہوں گا. میرے دوست نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ تم اسلام آباد میں پرابیبلی ہوگے 9th کو. آئی واز ہیئر فار ورک, اور الیکشنس کے بعد سے میں آیا نہیں تھا, تو تھوڑے کام کی میٹنگس تھیں وہ کرنی تھیں, تو لاہور میں تھا. تو میں سوچا اب لاہور آئے ہیں تو اسلام آباد بھی چکر لگا کے جاتے ہیں, پھر کراچی. سو اٹس اے گڈ لائک 3 city, یو گیٹ اے گڈ فیل آف ماحول کیا ہے اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں. کیا فیل آئی آپ کو, بتائیں مجھے. آئی مین آئی تھنک لاہور واز ویری انٹرسٹنگ ٹو می, کیونکہ میں لاہور سے ہوں نہیں اور میں اتنا جاتا نہیں ہوں لاہور. Mostly in Karachi. Mostly in Karachi or Islamabad. Okay. Karachi is where I get the broader econ view. I preferred to spend time there. Lahore interesting اس حساب سے تھا کہ the 3 words that I took away from it was anger, disillusionment and resistance. اور I think لاہور میں یہ ماحول پانا, people talk about it, آپ کو دور سے بھی نظر آتا ہے, فیل ہوتا ہے, لیکن جب آپ گراؤنڈ پر ہوتے ہیں اور آپ ایک ڈائیورس گروپ آف پیپل سے مل رہے ہوتے ہیں, ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں, پالیٹکس کے اوپر نہیں, جنرلی. تو دوز آر مائی ٹیک اویز کہ ایک غصہ ہے لوگوں میں, بڑا جینیون
غصہ ہے, ایسا غصہ ہے جو آئی تھنک مین اسٹریم پہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا, سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے ریفلیکٹ. ڈسلوژنمنٹ ہے معیشت کے اوپر, پاکستان کی ٹریجیکٹری کے اوپر, اور ایک ماحول ہے کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے جو اسٹیٹس کو ہے الیکشنز کے بعد کا, جیسے بھی الیکشنز تھے. تو دیٹ واز کنسرننگ ٹو می کہ لاہور میں یہ ماحول ہے. آپ کا جو مین اسٹریم ڈسکورس ہے وہ شیپ کیا جا رہا ہے, یہ آبویس سی بات ہے, نظر آ رہا ہے لوگوں کو, عام شہری کو جس سے میں نے بات کی ہے ان کو نظر آ رہا ہے, جو لوگ فالو کرتے ہیں پاکستان کو کلوزلی ان کو نظر آ رہا ہے, لیکن سٹک نہیں کر رہا. آئی تھنک ہو یہ رہا ہے کہ آپ جتنا پش کر رہے ہیں ایک پرٹیکولر پوائنٹ آف ویو کو, شہریوں کا دماغ دوسری طرف ہے. تو they are approaching this, as far as I can pick up on this trip, they are approaching this from the point of view کہ they're ridiculing it. memes بن رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ فنی ویڈیوز آ رہی ہیں, کوئی and I think social media is supporting is like a supporting tool for them. بالکل, کیونکہ وہ کنٹرول نہیں ہے. ہاں, کوشش ہماری بہت ہے کنٹرول کرنے کی, آپ کو پتہ ہے. ہاں, تو وہ ایکس بلاکڈ ہے, لیکن میں جس سے ملتا ہوں وہ ایکس پہ لگا ہوا ہے. ہر 2 منٹ بعد ہر کانورسیشن میں آئے گی, یار تم نے یہ والی ٹویٹ چیک کی. I'm like, isn't it banned? But everyone's on VPN. بھائی مطلب how are they using it? ہاں, لیکن وہ تو ایران میں بھی گورنمنٹ از آن ٹویٹر, رائٹ, بٹ the average Iranian doesn't get access to it, right? اور the Chinese government is on it as well. لیکن جو وہ ماحول ہے انکنٹرولڈ اور مور جینوئن ماحول ہم کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ اس پورے پش کو ریڈیکیول کر رہا ہے, موک کر رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے اس کا. آئی تھنک اٹس ویری ڈینجرس پلیس ٹو بی, کیونکہ آپ ایک ریالٹی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ جتنا اس ریالٹی کو پش کریں گے اتنا ہی کمزور ہوتے جائیں گے آپ. کیونکہ اگر آپ کا بیانیہ صرف یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی اپوزیشن میں ہے اور لوگ اس میں جینوئنلی بلیو نہیں کرتے, تو اٹس ناٹ گنا اسٹک. اچھا, یہاں کے ٹیمپریچرس تو ہائی رہتے ہی ہیں, ہمیشہ ہی ہائی رہتے ہیں. ہاؤ از اٹ ان US, DC میں کیا حالات ہیں؟ اٹس این الیکشن ایئر دیر آلسو, بلکہ اٹس ویری انٹرسٹنگ کیونکہ اس کو ہم گلوبل الیکشن ایئر بھی کہہ سکتے ہیں. ہاف آف دا ورلڈ از گوئنگ ان ٹو الیکشنز دس ایئر اونلی, سو دیٹس ویری انٹرسٹنگ. لیکن US کے الیکشن پہ تو سب کی نظریں رہتی ہیں. واٹ از دا سینٹیمنٹ دیر؟ آئی تھنک ایک بڑا ٹف الیکشن ہوگا, ٹفر دین 2020 آئی تھنک, کیونکہ 2020 میں پینڈیمک کا ماحول تھا, لوگ تنگ آئے ہوئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے, کیوس کی سچویشن تھی. اس الیکشن میں کیوس کی سچویشن کم ہے, اکانومی از مچ بیٹر, لیکن ایک 2 چیزیں چینج ہو گئی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ obviously is going through a trial, اس ٹرائل کا پروسیس چل رہا ہے اس وقت. There are several different cases? There are several cases he has against them. اس وقت جو ہے وہ ہش منی والا کیس چل رہا ہے. تو Stormy Daniels testified yesterday and has been testifying recently as well. تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آکیوپائی کرے بیٹھے ہے وہ ٹرائل. ان فیکٹ ان کی جو فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے اس کا ایک سرٹن پورشن جو ہے وہ ان کی لیگل فیس کی طرف جا رہا ہے. آل دا ڈونرز نو دیٹ. لیکن ان کی بیس انٹیکٹ ہے اور بڑی سپورٹیو بیس ہے, لاکڈ اینڈ لوڈیڈ ہے الیکشنز کے لیے. جو بائیڈن کی طرف مسئلہ یہ ہے کہ دیر آر کویشچنز اباؤٹ ہز ایج, دیر آر کویشچنز اراؤنڈ انفلیشن دیٹ آر ہرٹنگ ہم, ایون دو جابز ہیو بین کریٹڈ, اکانومی اچھی ہے. سینٹرل مڈ ویسٹ امریکہ پرٹیکولرلی رسٹ بیلٹ جسے ہم کہتے ہیں, وہاں بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, لیکن فارن پالیسی نے ان کو جو ہے وہ جکڑ کے رکھ لیا ہے. اب وہ فارن پالیسی کا جو اسرائیل غازہ وار کی وجہ سے جو ماحول ہے وہ بڑا کرائسس کریٹ کر رہا ہے ان کے لیے, اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو تھریڈ دا نیڈل. a lot of people are not liking on both sides the way he's handling it. تو اٹس اے سچویشن جہاں گین کرنا پولیٹکلی بڑا مشکل کام ہے ان کے لیے, اور انہوں نے اپنی بھی کافی غلطیاں کی ہیں. اچھا, میں ٹرمپ پہ اٹس ویری انٹرسٹنگ, آپ نے کہا کیسز ہیں, سیورل کیسز ہیں, مین ابھی ان کا وہ ہش منی کیس جو ہے وہ چل رہا ہے. لیکن اس میں 2 چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے چھوٹی سے چھوٹی بات پہ جو ہے وہ کنوکٹ کر دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں, یو کان رن الیکشن, یو گیٹ ڈسکوالیفائڈ. گیلانی صاحب کو تو کنٹیمپٹ آف کورٹ, مطلب ایک اٹس ویری فنی, اٹس
لائک کلونیل لا جو آپ کا اتنا پرانا ایک وہ چل رہا ہے برٹش کے زمانے سے, اس پہ جو ہے وہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. ہاؤ از اٹ ان دیر, اگر ٹرمپ کو کسی کیس میں سزا ہو جاتی ہے, وہ جیل چلے جاتے ہیں, ہی کین اسٹل رن فار دا الیکشن؟ سو دس امریکی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے, تو پریسیڈنٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے, لیکن قانوناً براڈلی اسپیکنگ آپ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے کینڈیڈیٹ کو. تو اگر وہ جیل میں بھی جاتے ہیں ہی کین ٹیکنیکلی رن. اب کیا پارٹی اس وقت ان کو سپورٹ کرے گی, کیا کیس ختم بھی ہوگا اس وقت تک, ہمیں نہیں معلوم. پریزیڈینشیل امیونٹی, کچھ کیسز میں پریزیڈینشیل امیونٹی کی بات ہو رہی ہے, تو وہ الگ ایک نیا پرابلم کریٹ ہو گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کیسز کو جیسے پاکستان میں فریم کیا جاتا ہے کہ سازش ہے یا ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی یا ناک آؤٹ کرنے کی کوشش ہے. کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں اس بارے میں کہ یہ بات ہمارے یہاں تو جو ہے وہ ہیرو بن جاتے ہیں. وہ امریکی دیکھیں, امریکی سیاست میں اس وقت جو ماحول ہے اس میں آبویسلی بیس تو ان کی یہ بات مانے گی, لیکن بیس از ناٹ انف ٹو ون دا الیکشن. تو جب ہم پولنگ ڈیٹا دیکھتے ہیں تو اس میں بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ جو ریپبلکن لیننگ سپورٹرز بھی جو ہیں, جو جنہیں ہم براڈلی کہہ سکتے ہیں نیور ٹرمپرز, انہوں نے اس بات کو بڑا برا منایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز گون سو فار آؤٹ آف دی آرڈینری ان دیز تھنگز, اور یہ کیسز کی وجہ سے سپورٹ کم ہوئی ہے. انفیکٹ ہم پرائمریز میں دیکھ رہے تھے کہ جب پرائمری الیکشن ہو رہا تھا اور نکی ہیلی نے ہار مان لی تھی, اس کے بعد بھی جو کچھ الیکشنز ہوئے جن میں ان کا نام بیلٹ پہ تھا, وہاں ان کو ووٹ پھر بھی پڑا. تو ایک بڑا چنک ہے ریپبلکنس کا جو ٹرمپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, لیکن پارٹی انہوں نے ہائی جیک کر لی ہے اپنی سپورٹ اور بیس کے بلبوتے پہ. ایک پھر ایک سب سیگمنٹ ہے چھوٹا سا جو کہتا ہے اس وقت کہ اگر وہ اس وقت ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر ایسا ہوا کہ کورٹس نے انہیں گلٹی قرار دیا تو وہ ان کی سپورٹ نہیں کریں گے. تو یہ انٹرسٹنگ ڈائنامک ہوگا, کیس کس طرف جاتا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کیس پروسیڈ ہوا اور جیسے جیسے ہوتے رہے یہ کیسز پروسیڈ, اور شہریوں کو انفارمیشن کورٹس کے تھرو آتی رہی کہ یہ ایویڈنس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹ میں کمی آئے گی کافی. So that's like completely opposite than what happens in Pakistan. Correct. Right, because like you said کہ اگر کیسز آگے بڑھتے رہیں گے تو, اور اگر ان کو جو ہے وہ سزا بھی ہو جاتی ہے, تو ایک چنک ایسا ہے جو who would not want to support them. بالکل. اور اس میں ایک کمپیریزن کی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ابھی ان کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ 2 دفعہ لگی, دونوں دفعہ جج نے ان کو فائن کیا. تو میں کسی سے ایک دوست سے مذاق کر رہا تھا کہ امریکی میں اگر آپ براؤن امیگرنٹ ہیں یا آپ خدا نخواستہ بلیک امریکن ہیں جن کو تو جسٹس سسٹم سے کچھ ریلیف ملنا ہی ناممکن سی ایک چیز ہے, اگر ایک اسپیشلی جوان مرد ہو بلیک امریکن کمیونٹی کا, تو ان کو یہ نہیں جو ہے رعایت دی جاتی کہ آپ $9,000 کا فائن دے دیں اور آپ کنٹیمپٹ سے آگے چلے گئے. تو کورٹس بھی کیئرفلی پلے کر رہے ہیں اس کو, کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ دے ہیو ٹو مینٹین اے بیلنس اینڈ ٹریٹ دا پریزیڈنٹ ایکس پریزیڈنٹ وتھ سم لیول آف رسپیکٹ. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا نا, بڑے جلدی کیسز سنائے جاتے ہیں, واٹس ایپ پہ گروپس بن جاتے ہیں, رائٹ, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں ہمارے یہاں. تو کورٹس بھی محتاط ہو کے آگے بڑھیں, اور کچھ کرٹیسزم لوگ ان کورٹس پہ بھی کر رہے ہیں کہ یو آر سلو واکنگ دس. بٹ دیٹس آلسو لائک یو سیڈ کہ اٹس دا فرسٹ ٹائم فار دیم, یو نو. ہمارے یہاں تو عادت ہے کورٹس کو یہ کرنے کی, سو یہ بھی ایک فرق ہے. تو وہ سیاست پہ نظر رکھے بیٹھے ہیں کہ ہم آرڈنری کیس میں تو شاید جلدی پروسیڈ کرتے. میرے نزدیک اٹس دا رائٹ اپروچ کہ آپ آرام سے ڈیلیبریٹلی موقع دے کے ڈونلڈ ٹرمپ کو, کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ اسے کنٹیمپٹ میں لیا جائے اور وہ جیل میں جائے, تو اس کے سپورٹر کہیں گے دیکھو ایویڈنس ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ ایک ڈیلیکیٹ بیلنس کورٹس نے اسٹرائک کرنا ہے, اور سو فار دیو اسٹرک دا رائٹ بیلنس. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائے گا, آپ نے کہا کہ بہت ایک بڑا چنک ہے ریپبلکنس کا جن کو لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ تھوڑا آگے جو ہے وہ نکل گئے ہیں ان چیزوں میں. اسی طرح ڈیموکریٹس میں بھی جو ہے کیا ایسا چنک ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن یا ڈیموکریٹس جس پہ بلیو کرتے ہیں فری اسپیچ ہو گئی, کسی بھی قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن نہ ہو, ان سب کی پرواہ کیے بغیر بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہیز سپورٹڈ اسرائیل unconditionally, at least so far, you know, it's been 6 months now, 6-7 months. Yeah. So
before I answer that question, ایک structural چیز ان دو candidates کے بارے میں سمجھنا بڑا ضروری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ has a high floor and a low ceiling. یعنی کہ جو مارجن ہے ووٹ جیتنے کا وہ بڑا نیرو مارجن ہے, کہ جو بیس ہے وہ بیس ہے, اور اوپر جتنے گین کرنے ہیں وہ اتنے زیادہ گین نہیں کر سکتے, مارجنس پہ گین کریں گے ووٹ. جو بائیڈن کا جو فلور ہے وہ نیچے ہے اور سیلنگ ہائی ہے, تو گیپ بڑا ہے گین کرنے کا, کیونکہ ڈیموکریٹس کی جو کولیشن ہے وہ ایک بڑی ڈائیورس کولیشن ہے. اس کولیشن میں کس طرح کے لوگ ہیں؟ اس کولیشن میں آپ کو کور میں نظر آئیں گے ہسٹوریکلی دا بلیک کمیونٹی, ہسٹوریکلی آپ کو لاٹینو کمیونٹی نظر آئے گی, انکریزنگلی آپ کو ساؤتھ ایشینز اور ایشین امریکنز نظر آئیں گے, مسلم امریکنز نظر آئیں گے آفٹر جارج بش اینڈ دا وار ان افغانستان اینڈ عراق. آپ کو انکریزنگلی سبربن خواتین نظر آئیں گی ابورشن کے ایشو کے اوپر, آپ کو LGBTQ کمیونٹی کے لوگ نظر آئیں گے. تو ایک بڑے ڈائیورس ایشوز کے لوگ ہیں اس کمیونٹی کے اندر جو ووٹ کرتے ہیں ڈیموکریٹ, اس پارٹی کا حصہ ہیں. اب اس سچویشن کے اندر اس پارٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے آپ نے بہت سارے لوگوں کو خوش کرنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ریلیٹیولی سمپلر کام ہے اپنی بیس, اپنی پارٹی کو ایک ہی طرح کا مکس جو ہے, موسٹلی وائٹ امریکنز جن کا جو ہے, اس میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی بلیک امریکنز یا مسلم امریکنز ڈونٹ ووٹ. ان فیکٹ ون آف دا انٹرسٹنگ تھنگز از کہ سم آف بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپس کور پاکستانی American donors are big Imran Khan donors. These are just public information that's available to anyone who wants to search for it. That's actually very interesting and we will talk about this. تو اس میں میں جنرلائز کر رہا ہوں, بٹ براڈلی اسپیکنگ میں بات کر رہا ہوں. تو جو بائیڈن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس گروپ کو اکٹھا رکھے. اب جنگ کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ ایک طرف آپ کی ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ ہے, کور امریکن کمیونٹیز ہیں جو ہسٹوریکلی جنہوں نے اسرائیل کی سپورٹ کی ہے, جو ہسٹوریکلی بڑے سینسٹیو ہیں اینٹی سیمیٹزم کے معاملے پر, اور اس پہ ہم آ سکتے ہیں اگر if you want to go deeper what those things are. تو وہ سپورٹ لاکڈ اینڈ لوڈڈ ہے آپ کی پارٹی کے اندر. اور October 7 کے ٹیرر اٹیکس کے بعد obvious تھا کہ اسرائیل کی سپورٹ کی جائے گی, کیونکہ وہ بڑا بہت ہی حیران کیا کہتے ہیں ہاریفک ٹیرر اٹیک تھا. لیکن ایک پارٹ ہے ڈیموکریٹ پارٹی کا, مائنورٹی ہے لیکن گروئنگ مائنورٹی ہے, اسپیشلی ینگ لوگوں میں, پیپل آف کلر کے اندر, جو امریکی پالیسی کو فلسطین کے اوپر ہسٹوریکلی اوور ٹائم کرٹیسائز کرتی آئی ہے. اور October 7 کے بعد جو انکریزنگلی ہم نے دیکھا اسرائیل کی بربریت, ICJ میں کیس چل رہا ہے جینوسائیڈ کا وغیرہ وغیرہ, تو یہ بیس جو ہے نئی ابھرتی ہوئی مائنورٹی پارٹی کی وہ سامنے آ گئی, اور انہوں نے کہا یو ہیو ٹو چینج. تو یہ اب کشمکش چل رہی ہے. بٹ ہاؤ بگ از دیٹ؟ کیونکہ میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ سروے تھا کہ ہاف آف دا ڈیموکریٹ ووٹرز جو ہیں, جو سپورٹرز ہیں, دے بلیو کہ جو ہو رہا ہے اس وقت غزہ میں وہ جینوسائیڈ ہے, اور سیز فائر کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, امیڈیٹ سیز فائر کی وہ بات کرتے ہیں. دے تھنک اٹس لائک ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے وہاں پہ, اینڈ جرنلسٹ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اینڈ ایوری تھنگ. سو ہاف آف دا ڈیموکریٹ ووٹر, سو دیٹس لائک اے بگ چنک, رائٹ؟ اور اس میں جیسا آپ نے کہا کہ ینگ لوگ بھی ہیں, پیپل آف کلر بھی ہیں, اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ. سو دیٹس ویئر وی سی پالیسی ایوالونگ, رائٹ؟ تو اب اگر ہاف آپ کی پارٹی ایک طرف ہے, اس کا مطلب ہے دوسرا ہاف دوسری طرف بھی ہے نا, وی کانٹ اگنور دیٹ ایدر. تو اور یہ ہاف ان سروس کے اندر بڑا انٹرسٹنگ ڈائنامک یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں سے پوچھیں گے امیڈیٹ سیز فائر, دے ول سے یس. Do you believe there is a genocide happening? A lot of them will say yes. لیکن پھر آپ پوچھیں گے کہ should America continue to support Israel? اس پہ بھی yes آئے گا. اچھا, that's very. ہاں, تو اب وہ سپورٹ کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, رائٹ؟ میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں سپورٹ فار اسرائیل مینس پروویژن آف ڈیفینسو ویپنس. اوکے, ٹھیک ہے, آئرن ڈوم کے لیے اور ڈیوڈ سلنگ کے لیے جو ایران نے میزائلس پھینکے اس سے بچانے کے لیے, وہ کہیں گے وہ. پھر آپ سوال کو کس طرح سروے میں پوچھتے ہیں, ڈپینڈز آن دیٹ, رائٹ؟ سو اٹس ناٹ ایز کلیئر اینڈ کٹ اینڈ ڈرائی, بٹ آئی ول اگری کہ ایک انکریزنگ چنک پچھلے 6 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے جو کرٹیسائز کر رہا ہے صدر کی پالیسیز کو, جن میں خود شامل ہوں فار ایگزامپل. لیکن اب اس کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے پالیسی آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہے. پہلے انہوں نے کہا رفح از دا ریڈ لائن,
پھر نیتنیاہو کو روکنے کی کوشش کی, نیتنیاہو نے کہا میں پھر بھی نہیں روکتا, انہوں نے کہا ہم ہاسٹیج ڈیل میں بہتری لاتے ہیں, ہاسٹیج ڈیل میں بہتری لائی, اس نے پھر بھی منع کیا, تو اب آفینسو ویپنس کی سپلائی روک دی گئی ہے. صدر نے پرسوں انٹرویو دیا ہے ایرن برنیٹ کو CNN پہ, اس پہ انہوں نے کہا ہے. تو کافی چیزوں میں وہ سلو ایوولوشن لا رہے ہیں. ایک مسئلہ اس کے اندر اس وقت یہ ہے میرے نزدیک, لاٹ آف مائی فرینڈز ڈس ایگری وتھ می آن دس, کہ جو بائیڈن ہمسیلف از اے اسٹانچ سپورٹر آف اسرائیل, ہی اوپنلی ایڈمٹس اٹ. اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کا جو ویو ہے اسرائیل کا وہ کوئی 3 یا 4 ڈیکیڈز پہلے پھنسا ہوا ہے اس والے اسرائیل میں. آج کے اسرائیل اور وہ والے اسرائیل میں بہت فرق ہے, فار رائٹ کی طرف موو ہوئی ہے نیتنیاہو, اور ان کے ساتھ جو ریڈیکلز ہیں وہ کوئی اتنے لبرل لوگ نہیں ہیں جتنے ڈیموکریٹس خود ہیں فار ایگزامپل, رائٹ. تو یہ ایک چیلنج ہے صدر کے لیے, اینڈ آئی تھنک ہی از بنگلنگ اٹ. 2 چیزوں میں وہ بنگل کر رہے ہیں. ایک یہ کہ آپ نے اگر ووٹ نکالنا ہے, جیسے میں نے کہا لو فلور ہے ہائی سیلنگ ہے, تو ووٹ ٹرن آؤٹ میٹرز. لوگوں کے گھروں پہ کون کھٹکھٹائے گا, نوجوان کھٹکھٹائیں گے نا الیکشن کے ٹائم پہ. وہ کیمپس پروٹیسٹ پہ نکلے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کے اوپر چڑھائی کی ہوئی ہے اس وقت, بالکل, تو آپ کیسے ووٹ لیں گے, نمبر 1. نمبر 2, جو 2 کمیونٹیز کی کمیونٹیز افیکٹ ہوئی ہیں وہ عرب امریکنز ہیں اینڈ مسلم امریکنز ہیں, بٹ کور عرب امریکنز کی ہے. اسٹیٹس لائک مشیگن اینڈ وسکانسن جو کہ مارجنس پہ جیتے جاتے ہیں امریکہ میں, وہاں ان کی بڑی پاپولیشن ہے, اور یہ اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے ملنے کو بھی تیار نہیں ہے. تو اب صدر اس کو کیسے ڈیل کریں گے through the summer and into elections is going to be very tough for him. اچھا, اٹس ویری انٹرسٹنگ. اگر آپ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ جو پریس کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے, یا وہاں جو فری اسپیچ ہے, یا وہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, آپ اس کو بھی سپورٹ کریں. اینڈ آئی بلیو کہ یہ ایک فائر والز ہوتے ہیں آف ڈیموکریسی. اور کیا لیگیسی نظر آ رہی ہے, اور جس پہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ کئی عرصے سے اس پہ یقین رکھتے آئے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے آئے ہیں, کیا آپ کو لیگیسی لگ رہی ہے دیٹ بائیڈن ول لیو بیہائنڈ؟ دیٹس اے گریٹ کویشچن. تو اب اگر ہم آپ مجھ سے یہ سوال اکٹوبر 7 سے پہلے کرتی تو میں کہتا کہ جو بائیڈنز لیگیسی ول بی ون آف دا موسٹ کانسیکوینشل پریزیڈنٹس آف آر ٹائمز. میں امریکہ میں رہتا ہوں, کووڈ کے بعد انہوں نے جو رول آؤٹ کی پالیسیز ٹو ریکور ہیلتھ کیئر کی سائڈ پہ اینڈ آن اکانومی بہت اچھی تھیں. انہوں نے انفلیشن ریڈکشن ایکٹ پاس کرایا, انفراسٹرکچر بل پاس کرایا, بڑی مووز کی تھرو لیجسلیشن آن اے لاٹ آف بگ تھنگز جو پھنسی ہوئی تھیں امریکی سیاست کے اندر. اور یہ آسان کام نہیں تھا, اور یہ کام پرانا سیاستدان جو بائیڈن جیسا ہی کروا سکتا تھا کہ کسی طرح اس نے ڈیل اینکر کی. October 7th کے بعد I think his legacy will forever be tarnished over this ongoing wave of violence in Gaza, which the ICJ says is plausibly a case of genocide. What the ICJ says over time we will find out. لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے, ہمارے سامنے تصویر ہیں بچوں کی. تو I think یہ تاریخ میں I think he will forever be put in that context. اور یہ I think unfortunate ہے کہ یہ ہو, لیکن یہ سیاست میں ہوتا ہے کہ آپ کی ایک چیز جو ہے اس پہ وہ سارے کام پہ پانی پھیر دیتی ہے. اور اس کے اوپر مجھے جو مسئلہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ صدر اور ان کی ٹیم جو ہے وہ فلی گراسپ کر رہی ہے کہ کتنا غصہ ہے امریکہ کے اندر, ان کی اپنی پارٹی کے اندر اس پالیسی کے اوپر. اور انہوں نے جو ہے وہ ہی پیڈ آل دا کاسٹ سو فار of trying to walk this fine line without any of the benefits, and I don't think he will be able to get any benefits out of this. And I think بہت slowly realize grasp آپ نے کہا کہ بہت مشکل سے کر رہے ہیں یا fully نہیں کر رہے ہیں, لیکن slowly جو ہے وہ اب جیسے انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم ویپنز جو ہے وہ سپلائی نہیں کریں گے. So it's too late to come up with such a decision, and it's been 6-7 months. اور اب دوسری طرف سے ان کو criticism آ رہا ہے, رائٹ, کہ آپ اپنے ally کے ساتھ نہیں کھڑے. Republicans are hitting him. کل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پوری ٹویٹ کی کہ he is not a friend of Israel, ایسیٹرا ایسیٹرا. تو وہ دونوں جگہ سے جو ہے وہ پھنس, اب ریپبلکنس کوشش کریں گے کہ جو ناراض ڈیموکریٹس ہیں دوسری سائڈ کے ان کو لیں. اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کر رہا تھا کہ جو ناراض مسلمان ہیں ان کو اپنی طرف لیا جائے. تو یہ گیم تو سیاست میں چلتی ہے.
اب کتنے لوگ کنونس ہوتے ہیں آن ایدر سائڈ از اے کویسچن, بٹ اٹ از اپ ٹو ہم رائٹ ناؤ کہ وہ اپنی پارٹی کو کس طرح یونائٹیڈ رکھتے ہیں, اور بڑا مشکل کام ہوگا ان کے لیے کرنا. ٹرمپ از این انٹرسٹنگ کیریکٹر نا, مطلب لیکن آپ نے جب آپ ٹرمپ اور عمران خان کا نام ساتھ لے لیں تو وہ اور انٹرسٹنگ جو ہے وہ بن جاتا ہے. بہت سے لوگوں کا یہاں خیال ہے کہ ٹرمپ اگر آ گئے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے. مطلب یہ صرف پی ٹی آئی سپورٹرز کا اسٹانچ بلیو نہیں ہے, میرے خیال سے کچھ اور بھی حلقے ہیں جہاں شاید یہ مانا جاتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا تاثر دیا جاتا ہے. انیشل تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بہت اچھی شروعات نہیں ہوئی تھی دونوں کی, ٹرمپ کی اور عمران خان کی. آئی تھنک ایک ٹویٹر پہ بھی کوئی اسپیٹ ہوا تھا ان کا آپس میں, بٹ لیٹر آن آئی تھنک دے سیم ٹو گرو فونڈ آف ایچ ادر, اور کافی لوگ جو ہے وہ ان کی سملیرٹیز کو بھی کمپیئر کرتے ہیں. سو یو تھنک کہ ٹرمپ آ جائیں گے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اس طرح نہیں کام کرتی امریکی سیاست. آپ نے خوش نہیں کرنا ہے پی ٹی آئی سپورٹرز نہیں, آئی مین دیکھیں ایک طرف سے پریشر آئے گا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو کور ڈونرز ہیں, ان پرٹیکولر کپل آف دیم فرام ٹیکسس, وہ عمران خان کے بھی بڑے قریب رہے ہیں. So maybe they are saying on the basis of that, right? ہو سکتا ہے, تو ایسا ہم سینگ کہ یہ پرابیبلٹی ہے. لیکن پھر دو چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کسی کے وفادار نہیں ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اسٹرانگ مین بڑے پسند ہیں, وچ از وائی ہی گاٹ along with خان when he met him finally, right? بٹ پاکستان میں اس وقت ایک اور اسٹرانگ مین بھی ہے. تو کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ وفادار نہیں ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ اگر پاور میں واپس آتے ہیں, اور آپ سپوز کریں کہ ان کو جو ہے وہ جرنیل بڑے پسند بھی آتے ہیں, وہ پہلے بات بھی کر چکے ہیں اس بارے میں دیٹ ہی لائک اسٹرانگ مین ہو آر مین ان یونیفارم. تو جنرل عاصم منیر اگر ان سے ملتے ہیں اور وہ انہیں امپریس کر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, رائٹ؟ تو اٹس ناٹ دیٹ کٹ اینڈ ڈرائی. آئی ڈونٹ تھنک اٹس جسٹ اباؤٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور وہ کیا چاہتے ہیں. امریکہ میں پورا نیشنل سیکورٹی ایک میک اپ ہے اس وقت. امریکی فارن پالیسی ٹورڈز پاکستان از ان اے ویری انٹرسٹنگ پلیس, اور میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو اتنا فنڈامنٹلی اتنی جلدی چینج کریں گے, کیونکہ نظام جو ہے وہ اپنی ریکمنڈیشنز بھی دے گا, اور اس نظام کی ریکمنڈیشنز پہ ڈونلڈ ٹرمپ باتیں بہت کرتے ہیں, لیکن ویو سین ان دا پاسٹ کہ براڈلی اسپیکنگ وہ ایڈوائس بھی فالو کرتے ہیں اپنے قریبی لوگوں کی. تو اس سسٹم کے اندر جو ایڈوائس آئے گی وہ آبویسلی اس کو بھی دیکھیں گے کہ اس میں کیا ریکمنڈیشن. باتیں بہت کرتے ہیں, اور لیکن عمران خان بھی باتیں بہت کرتے ہیں. سو یو نو لائک a lot of people I've seen many shows and documentaries also جہاں پہ وہ comparison draw کر رہے ہیں between the two leaders. Do you see any similarities? I think there are quite a few. Populist politics ہے, اور you know ایک طرح سے کیا میں بولوں, مطلب لوز کینن ہے, کچھ بھی کہہ دیتے ہیں پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں, and you know. I think اس سے زیادہ ہیں similarities. Like fundamentally دونوں populist authoritarians ہیں, دونوں کی ایک بڑی limited respect ہے for democracy in its fullest form. We know that. We've seen them say these things. دونوں جو ہیں ایک طرح سے اتھارٹیرین لیڈرس کو بڑا اہم سمجھتے ہیں. Donald Trump has talked about Kim Jong-un and Putin and others in very high praise, and as has Mr. Khan. دونوں جو ہیں وہ لوز کینن جیسے آپ نے کہا ہیں. بٹ آئی تھنک آلسو ایک فنڈامنٹل طریقہ پرسنالٹی سے بڑھ کے بھی ان دونوں کو دیکھنے کا جہاں وہ سملر ہیں, دونوں نے ایک سینس آف ریزینٹمنٹ کو جو ہے وہ کیپچر کیا ہے اپنی سپورٹ کے اندر, اور وہ سپورٹ سٹکی رہی ہے. تو ہمیں سمجھنا ضروری ہوگا کہ یہ چاہے عمران خان صاحب ہوں یا ڈونلڈ ٹرمپ ہوں کہ یہ ریزینٹمنٹ آ کہاں سے رہی ہے, یہ انگزائٹی ان کے سپورٹرز میں آ کہاں سے رہی ہے, کیونکہ وہ ان کی پاور کا کور ہے. تو اس حساب سے آئی تھنک دس از دا موسٹ فنڈامنٹل سملیرٹی دیٹ بوتھ مین ایز سیلیبریٹیز, ایز لارجر دین لائف فگرز, have managed to connect with this deep resentment in society that continues to be the core of their power. So I think one-to-one similarity nahi hai, but the resentment and the diagnosis of the system, that resentment is the very same. similar, very similar. اچھا, اب آپ یہاں پر ہیں, آپ نے کہا آپ لاہور میں تھے, اب اسلام آباد میں, پھر کراچی بھی جائیں گے. آپ نے سارا ماحول بھی دیکھا ہے, اکانومی پہ آپ کی کلوز جو ہے وہ نظر رہتی ہے. IMF کے پروگرام کی واپس سے باتیں ہو رہی ہیں, نئی حکومت آ چکی ہے, اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہم اپنا پورا جو اگریمنٹ تھا وہ پورا کر لیا ہم نے, وی میٹ آر ٹارگیٹس.
डू यू सी इन्वेस्टमेंट की उम्मीदें जो हैं वो भी दिलाई जा रही हैं. डू यू सी कि आफ्टर कंप्लीटिंग इट सक्सेसफुली द स्टैंड बाय एग्रीमेंट एक ट्रस्ट डेफिसिट जो था विद IMF उसमें थोड़ी सी बेहतरी, कहीं कुछ बेहतरी आई है और अब जो IMF प्रोग्राम होगा वो एक मैं कहूँ कि एक ईजी सेल हो सकता है या नहीं? आई थिंक इम्प्रूवमेंट तो आई है और वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन होके गए तो उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट विजिबली एटलीस्ट मुझे नज़र आई जब मैंने लोगों से बात की वाशिंगटन में. लेकिन ये बात याद रखना ज़रूरी है कि बार जो है वो लो नहीं बल्कि ज़मीन से 6 फुट अंदर चले गया था उस वक्त तक. बिल्कुल. तो वहाँ से इम्प्रूवमेंट आई है. लेकिन क्या इसका मतलब है कि प्रोग्राम की नेगोशिएशन आसान होगी, दैट दिस इज़ अ डन डील? आई डोंट थिंक सो. बड़ी मुश्किल कंडीशनैलिटीज़ होंगी, बड़े बड़े सवाल हैं इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के ऊपर और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को एक रोबस्ट प्लान दिखाना होगा, स्पेशली इन रिलेशन टू द बजट, जो कि बजट अप्रूव और रिव्यू होगा IMF की तरफ से. उसके बाद प्रोग्राम की बात आगे बढ़ेगी. तो अभी तो आपने बजट पे उनको कन्विंस करना है कि डेफिसिट क्या है, टैक्सेस आप कैसे बढ़ाएंगे, SOE की प्राइवेटाइजेशन का गोल रियलिस्टिक है कि नहीं, बाहर से जो रोल ओवर्स चाहिए सऊदी चाइना से वो क्या कह रहे हैं. तो काफ़ी सारी चीज़ें अप इन दी एयर हैं. आई डोंट थिंक इट्स गोना बी एज ईजी as Pakistani mainstream media is making it out to be at this point. अच्छा, अब इससे पहले कि we go into the details and I know that you have a good grip on taxes or the energy reforms जो हमें चाहिए इस वक्त और IMF भी बार बार इसकी बात करता है and we also realize कि जो है वो यही दो चीज़ें जो हैं वो हम अगर इम्प्रूव कर लें तो भी हम बहुत ज़्यादा ऑन ट्रैक आ जाएंगे. बट बिफोर वी गो इनटू दैट डिटेल, मैं आपसे क्योंकि आप इन शहरों में घूमे हैं, लोगों से बात करते हैं, क्या सियासी टेम्परेचर इस वक्त आपको नज़र आ रहा है? कुछ ठंडा होता हुआ नज़र आ रहा है? यू थिंक कि इन द नियर फ्यूचर इसमें जो टेम्परेचर हाई हो गया है इसमें कुछ कमी आ सकती है? हाउ डू यू गेज दैट? आई डोंट थिंक टेम्परेचर ठंडा हुआ है. आई थिंक टेम्परेचर और ऊपर गया और गर्मियों में और ऊपर जाएगा. लाहौर, मैं दोस्त से बात कर रहा था तो मैंने उससे कहा कि कराची में क्रिटिसिज्म फिर भी मैं कराची से हूँ सुनता था. अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से बात करें हिस्टोरिकली या गलती से बलूचिस्तान के कुछ लोगों से बात करें तो उनका एंगर भी आपको मालूम है कि एक सर्टन लेवल ऑफ एंगर नॉर्मल ही रहता है. लाहौर में ये एंगर इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो कुछ हुआ इलेक्शंस के बाद उसके अगेंस्ट, इतनी ब्लंटली सुनना और बग़ैर किसी सवाल के सुनना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए. तो मुझे नहीं लगता कि टेम्परेचर नीचे आएगा और ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा. हम IMF की डिटेल्स में जा सकते हैं लेकिन IMF के प्रोग्राम, बजट और उसके एसोसिएटेड रिफॉर्म्स को आप पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्ट ना करें. पॉलिटिक्स ड्राइव करेगी इम्प्लीमेंटेशन को और पॉलिटिक्स ड्राइव करेगी बिलखुसूस मियाँ साहब की चॉइसेस को. और उन चॉइसेस के बलबूते पे इस हुकूमत की स्टेबिलिटी डिटरमिन की जाएगी मेरे नज़दीक, और किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं. और अगर पंजाब में मेरी रीड ठीक है टेम्परेचर की, तो अगर आप टैक्स लगाने जाएंगे, अगर आप बिजली महंगी करेंगे, गैस महंगी करेंगे, अगर आप रिटेलर्स के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करेंगे, तो इसकी सबसे पहली रेजिस्टेंस सियासी लेवल पे आएगी. सड़क तो बात की बात है, क्योंकि अगर आपका पॉलिटिकल कैपिटल इतना कमज़ोर ऑलरेडी है, यू आर इन अ वीक पोजीशन ऑफ कोर्स, तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे उसको इम्पोज करेंगे. इसमें दो चीज़ें हैं सियासी स्टेबिलिटी में जो मैं दो थॉट्स देखती हूँ. वो ये कि एक तो ये सोचते हैं कि चलें खान साहब अंदर हैं, ठीक है, give some space to PTI and let's move forward and that will bring stability to the country. But there is another school of thought which says that the stability is just not possible without giving a space to Imran Khan. What do you think? What is better for the stability? I think इसकी एक analogy ये है कि बचपन में I used to love watching the Aladdin cartoons. तो उसके अंदर एक evil genie होता था, अगर आपको याद हो तो, आपकी नाजरीन को भी याद हो. उस ईविल जीनी को अगर आप लैंप में बंद कर देते थे तो थोड़े टाइम के लिए स्टेबिलिटी तो होती थी, लेकिन इवेंचुअली उस जीनी ने बाहर आना है. हाँ. और जितनी देर आपने उसको उसके अंदर रखा है वो बाहर निकल के उतनी तबाही मचाता था. फिर कार्टून में जो है सब कंट्रोल करने ही बड़ा हो रहा है, एग्जैक्टली, तो फिर आप कार्टून में देखते थे कि फिर बड़ी मुश्किल से उसको काबू में लाया जाता था. आई थिंक
that's an apt analogy for Imran Khan in jail. جتنی دیر آپ ان کو اندر رکھیں گے, genie in the bottle right now. Okay. He's a genie in the bottle. You think he's under control, but he's gaining power, and he's gaining power from the people this time around. تو وہ جب نکلیں گے تو آپ دیکھ لیجیے گا کتنے بڑے جلسے ہوتے ہیں اس ملک کے اندر, اور اینڈ ہی ول دس از دا ایڈوانٹیج ہی ہیز کہ ایونچولی جب آپ ان سے نیگوشیٹ کریں گے کسی بھی چیز کے بارے میں تو وہ نیگوشیشن ان کی فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ ہوگی, اور وہ اپنی کنڈیشنز منوائیں گے اگر اس وقت, اور یہاں سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ آئے گا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر عمران خان صاحب ڈیل کر بھی لیتے ہیں کسی ٹرمز پہ تو would he honor them when he has strength of the people behind him? No, he will obviously try to push the envelope once he's out as well, اور لوگ ان کے پیچھے ریلی کریں گے. ہائپوتھسس اس وقت یہ ہے کہ ہم ان کو جیل میں رکھیں گے, ہم آئی ایم ایف سے ڈیل کریں گے, ہم سعودی ڈالر لائیں گے, معیشت بہتر ہوگی, نان 16 روپے کی ہو جائے گی, لوگ بھول جائیں گے. یہ صرف اکنامکس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس سے آگے جا چکی ہے بات. مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے جو یہ ہائپوتھسس ہے یہ پلے آؤٹ کرے گا, بیکاز ایز یو سیڈ کہ ہم جو بات کر رہے تھے کہ دیٹس ناٹ پاسبل, economic progress is not possible without the political stability, and the political stability depends on کہ آپ جو ایک سب سے پاپولر پارٹی ہے اس کو آپ نے چلنے نہیں دینا ہے. تو جب تک وہ میدان میں نہیں ہوں گے, جب تک وہ پولیٹیکل ارینا میں نہیں ہوں گے, تب تک ہم یہ اسٹیبلٹی نہیں دیکھیں گے 100%. اور آپ اگر ان کو پروسیس میں انکلوڈ نہیں کریں گے تو وہ ہر ڈیسیجن پہ آپ کو انڈرمائن کریں گے, رائٹ فلی سو, کیونکہ آپ نے ان کو آئسولیٹ رکھا ہوا ہے. جیسے آئی ایم ایف پہ ہم نے دیکھا تھا, مطلب آئی ایم ایف کے, آپ وہاں پہ تھے آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر جب دھرنے ہو رہے تھے, دیا تھا جی, او مائی گاڈ, مطلب لائک دیٹس دی ورسٹ. آئی ایم ایف کے یہاں پروٹیسٹ ہوا تھا امریکی پارلیمان میں, انہوں نے ہیئرنگ کروائی, ڈونلڈ کے اوپر نعرے لگے, ہم نے دیکھا. تو وہاں ویسے اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو نو کون لیڈ کرتا ہے. از شہباز گل ویری ایکٹیو دیر؟ شہباز گل از ایکٹیو. میں تو سنا ہے کہ وہ بہت کامیاب اپنا جو ہے وہ یوٹیوب چلا رہے ہیں. یوٹیوب کامیاب چلا رہے ہیں. تو میں آپ کو ایک کہانی بتاتا ہوں لاہور کی, بڑی اینیکڈوٹل انٹرسٹنگ کہانی ہے. آئی واز گوئنگ ڈرائیونگ سم ویئر, تو ایک شخص سے بات ہو رہی تھی, تو وہ مجھے خود ہی بتانے لگ گیا کہ ابھی لیٹسٹ جو خبر ہے کہ گجرات میں یا کہیں خواجہ سراؤں نے پھینٹی لگائی ہے پولیس والوں کی یا کسی کی نا. تو مجھے تو نہیں پتا تھا, میں ٹریول کر کے آیا تھا, تو میں نے کہا یہ خبر آپ نے پڑھی کہاں نا, کہ مطلب کہاں سے آپ یہ انٹرسٹنگ خبر لے رہے ہیں. تو انہوں نے, میں نے کہا آپ نے اخبار پڑھا کوئی مطلب, تو سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ آیا, کہتے ہیں نہیں جی نہیں, آپ شہباز گل کو جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا بالکل جانتے ہیں شہباز گل کو. تو انہوں نے کہا ان کا یوٹیوب پہ وی لاگ ہے, تو آپ دیکھتے ہیں وی لاگ؟ میں نے کہا میں تو نہیں دیکھتا, لیکن مجھے معلوم ان کا وی لاگ ہے, انہوں نے بتایا تھا پرسوں وی لاگ میں. تو شہباز گل امریکہ میں بیٹھ کے لاہور کے ایک عام شہری کی پولیٹیکل نالج میں اضافہ کر رہے ہیں کہ خواجہ سراؤں نے پھینٹی لگائی ہے. شہباز گل کی ہر خبر پر نظر ہے. بالکل. نہیں, میں نے سنا ہے کافی کامیاب وہ جو ہے وہ اپنا یوٹیوب. تو کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, ہی از دا مین رجسٹرڈ ریپرزینٹیو ان دا سسٹم فار دا پی ٹی آئی. لیکن بڑے انفلوئنشیل لوگ امریکی پاکستانی ڈائسپورا میں عمران خان کی سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں لوگوں سے بات کی ہے, سینیٹر سے بات کی ہے, اور وہ بڑا روبسٹلی انگیج کر رہے ہیں امریکی سیاسی نظام میں کہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے اور یہ امریکی انٹرسٹ کے خلاف ہے, اور عمران خان جو ہیں وہ اینٹی امریکن نہیں ہیں, اور اگر آپ انہیں سپورٹ نہیں کریں گے ان ٹرمز آف لائک جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس پی ٹی آئی کے اگینسٹ, تو ہم آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے الیکشن میں. یہ انفلوئنس وہ یوز کر رہے ہیں, وچ از اے لیجیٹمیٹ یوز آف انفلوئنس فار اینی امیریکن سٹیزن ان دی امیریکن پولیٹیکل سسٹم. یہاں اسے پورٹرے کیا جاتا ہے کہ وہ ایجنٹس ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. نہیں, بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے امریکہ میں, اور پاکستانی ڈائسپورا بائی اینڈ لارج امریکہ میں جو انگیج ڈائسپورا ہے امریکی سیاسی نظام میں, وہ پرو عمران خان اور پرو پی ٹی آئی ہے اس وقت. اچھا, یہ ہم جو پورے سیناریو کی بات کر رہے ہیں, اٹس ویری انٹرسٹنگ. آئی ڈونٹ نو آپ نے اسپیچ سنی کہ نہیں, جب جو ہے وہ DGISPR نے آ کے کہا کہ ان کو تو صرف 31% ووٹ پڑا ہے, اور 70% اس کا مطلب جو لوگ ہیں انہوں نے PTI کے نیریٹو کو, PTI کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے. سو دیز کائنڈ آف نمبرز دیٹ یو نو DGISPR از گیونگ, یہ بہت ہی زیادہ مطلب مس لیڈنگ نمبرز میں کہوں گی کہ ہیں, بیکاز ایون وتھ 31% ہی از دا بگیسٹ اینڈ دا موسٹ پاپولر پارٹی PTI از.
لیکن دونوں سائڈس جو ہیں وہ اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ آنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے, بالکل ہی دو ایکسٹریمز پہ ہو گئی ہیں. ڈز دیٹ مین کہ اب جو پاکستان کا ایک پاور اسٹرکچر ہے وچ ہیز بن always been more tilted towards establishment will change and is changing? Do you see it changing? پہلے تو اس میتھ کے اوپر آتے ہیں نا. پاکستانی سسٹم, بھارتی سسٹم, بنگلہ دیشی سسٹم, برٹش سسٹم رنز آن فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ سسٹم. تو 31% از اے لاٹ آف ووٹس, لیٹس جسٹ بی آنیسٹ. نریندر مودی نے 2019 کے الیکشن میں کوئی 38% ووٹ جیتا تھا, 37-38%, 300 سے زیادہ سیٹیں لے گئے تھے وہ. تو کیا اس کا مطلب میٹر کرتا ہے کہ سیٹیں کس کے پاس زیادہ ہیں, ووٹ کون زیادہ دیتا ہے. ہی از دا موسٹ پاپولر مین ان انڈیا رائٹ ناؤ. 38% از مور دین انف. اگر 50% پہ آپ چلے جائیں تو آپ ڈکٹیٹرشپ بنا دیتے ہیں. ایکچولی باٹ دوز نمبرز, آئی ڈونٹ نو کس نے جو ہے وہ ان کے نمبرز یہ مانے یا اس پہ یقین کیا. اٹس ناٹ اے رائٹ آرگیومنٹ, رائٹ. اینی پولیٹیکل اینالسٹ نوز دیٹس اے بیڈ وے ٹو یور پوائنٹ آن ٹاکس اینڈ پولرائزیشن. جو انٹرسٹنگ چیز اس وقت ہوئی ہے نظام کے اندر وہ یہ ہے کہ ہر پارٹی کے کور میں اب ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویو آپ کو ملے گا. میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا, آپ بتائیں آپ نے کبھی سوچا تھا کہ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے رائٹ آف پروٹیسٹ کو ڈیفینڈ کریں گے اپنی زندگی میں؟ کر رہے ہیں, کھلا کر رہے ہیں. محمود خان اچکزئی پی ٹی آئی کے ساتھ اب بیٹھے ہیں. In a perfect world where Imran Khan reduces his anger towards Mr. Zardari and Mr. Sharif, مجھے نہیں لگتا کہ آصف علی زرداری اور میاں صاحب کبھی منع کریں گے خان صاحب سے اس ٹاپک پہ بات کرنے پہ. تو یہ چینج ہے, بڑا فنڈامنٹل چینج ہے. اب اس چینج کے اندر دو مسائل ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کی جو ان کا ایک پرسپیکٹو ہے جس سے میں فنڈامنٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں, کہ ہی از مور ولنگ ٹو ٹاک ٹو دا طالبان, دا مرڈررز اینڈ بچرز آف APS اینڈ پاکستانی مین, ویمن اینڈ چلڈرن, but he's not willing to talk to representatives of the Pakistani people. I think that's a fundamental mistake he's making. نمبر ایک. نمبر دو کہ جو دوسری طرف کی پارٹیز ہیں اس وقت سسٹم کے اندر حکومت میں, بالخصوص PPP اور PMLN, انہوں نے 2018 کے بعد جتنا اسپیس عمران خان صاحب نے فوج کو دیا تھا اس سے کہیں زیادہ دے دیا ہے فوج کو اسپیس. تو اب وہ اسپیس لینا واپسی بڑا مشکل ہوگا. انفیکٹ اس وقت تو نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیٹ سینسرشپ ہو یا کنٹرول ہو, اس پہ تو یہ اور سپورٹ دینے کو تیار ہیں. جوڈیشری بھی ایک طرح سے تھوڑی میلیبل ہو گئی ہے. تو یہ ڈینجرس ٹائمز ہیں پاکستان کے لیے اگر آپ پاکستانی جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں, جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے. So you don't see a shift away from the power structure being on the establishment side? Not at the moment. I would love for there to be a conversation between the three large political parties. I think آج عارف الوی صاحب نے کوئی انڈیکیشن دی ہے کہ کیونکہ اس میں یہ ایک آرگیومنٹ بھی ہے نا جو آپ نے دیا کہ ہر پارٹی میں اس وقت ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ تو ہے ایک سوچ, جیسے آپ نے مولانا کا ذکر کیا یا اچکزئی صاحب کا ذکر کیا. تو لیکن پھر بھی کیونکہ اس رجیم نے ان کو اتنی زیادہ اسپیس اب دے دی ہے کہ جو شفٹ اگر آ بھی سکتا تھا وہ اب فی الحال نظر نہیں آتا, اس وقت نہیں آئے گا. اور لڑائی بڑی پرسنل ہے, رائٹ. اب اس پرسنل لڑائی سے آگے بڑھنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پہلا قدم, سیریس قدم خان صاحب نے بڑھانا ہوگا, اور دوسرے 4 قدم میاں صاحب اور زرداری صاحب نے لینے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے بھی کچھ چھوڑا نہیں ہے انتقام میں. لیکن ایگوز آر ایگوز اینڈ مائی اف وشز ور ہارسز بیگرز وڈ رائڈ لائک سچویشن, تو دیٹس ویئر وی آر. اچھا, کمنگ بیک ٹو اکانومی, آپ نے کہا کہ تھوڑا سا مشکل ہوگا نیگوشیٹ کرنا, اتنا آسان نہیں ہوگا. ہاؤ ڈو یو سی اورنگزیب صاحب ایز اے نیگوشیٹر؟ بیکاز اس پہ ہماری اس پرٹیکولر پوسٹ پہ پرسنالٹی پہ بہت بات ہوتی ہے, بی اٹ حفیظ شیخ, بی اٹ ڈار, کہ ہاؤ دے ہیو بین اور دے ول بی ایز نیگوشیٹرز ود IMF, اور IMF کا پروگرام کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ اس پرٹیکولر پرسن پہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ ہمارے یہاں. ہاؤ ڈو یو سی ہیم؟ سو آئی تھنک negotiation or negotiating capability is not that important. لیکن ہمارے یہاں conversation کی جاتی ہے. I think it's irrelevant. اصل چیز ہے کہ فنڈامنٹلی آپ کس مولڈ میں کٹے ہوئے ہیں, رائٹ. آپ کا گول کیا ہے. I see اورنگزیب صاحب in the same vein as حفیظ شیخ صاحب, maybe probably Miftah Ismail Saab as well, less so Asad Umar and Dar. They were a bit different in their approach.
اور یہ اپروچ یہ ہے اورنگزیب صاحب کی اور اس سے پہلے حفیظ شیخ اور مفتاح اسماعیل صاحب کی کہ انکریمنٹل ریفارم آپ نے کرنا ہے. انکریمنٹل ریفارم کرتے کرتے آپ آئی ایم ایف کو منا لیں تاکہ پیسے آ جائیں. پیسے آئیں گے تو اسپیس بنے گی, ان کی کریڈیبلٹی بنے گی کہ آپ نے ڈیلیور کیا, اور اس ڈیلیوری کے بلبوتے پہ آپ تھوڑی دیر اور کچھ چیزیں پش کر دیں. میرا فنڈامنٹل ویو یہ ہے کہ انکریمنٹل ریفارم از ناٹ گوئنگ ٹو ورک ان پاکستان. آپ بیک ٹو اسکوائر ون آ جائیں گے 1-2 سال میکسیمم کے اندر. لیکن جہاں تک میری ریڈ ہے کرنٹ فائنانس منسٹر کی, اور ان کی پرسنل, اٹس ناٹ اباؤٹ ہز پرسن اور واٹ ہی بلیوز ان, دا اسٹرکچر آف دا پولیٹیکل سسٹم از ویل, مور امپورٹنٹلی آئی تھنک وہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ انکریمنٹلزم سے آگے بڑھیں. تو وہ ادھر ہی رہیں گے اور وہ ڈیلیور کریں گے 1-2-3 بلین ڈالر وغیرہ وغیرہ. اور یہ جو پولیٹیکل سسٹم کا انفلوئنس ہے اس پہ آپ کو لگتا ہے ڈار صاحب ول بی پلئنگ اے رول آفٹر گیٹنگ اے ڈیپٹی پی ایم شپ؟ مطلب جب ان کو ملی تھی تب تو جو ہے وہ یہی لگ رہا تھا کہ ہی از سو بے چین, وہ اتنے ریسٹلیس ہیں کہ وہ اس میں کسی نہ کسی طرح اپنی ٹانگ اڑا سکیں اکنامک اس میں, کہ دیٹس وائی ہی از بین گیون دس پورٹفولیو. آئی تھنک دیٹ فنڈامنٹلی گوز بیک ٹو جو میں نے تھوڑی دیر پہلے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ وہ میاں صاحب کی چوائس ہوگا. کیونکہ دیکھیں اگر کابینہ کو, بلکہ کابینہ چھوڑیں, آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ اصل پاور ڈز ناٹ ریزائڈ ود دا پرائم منسٹرز آفس. تو پرائم منسٹر کی یہ کس کو آنسریبل ہیں؟ مینلی اپنے بڑے بھائی کو ہیں فرام اے پولیٹیکل لینس, ٹھیک ہے نا. اورنگزیب صاحب ان کے فائنانس منسٹر ہیں. اورنگزیب صاحب ایز ان دا فارمل اسٹرکچر آف پاور از آنسریبل ٹو دا پی ایم, بٹ دا پی ایم ایز وی اسپوک ڈز ناٹ ہولڈ پاور, ہز بردر ہولڈز پولیٹیکل پاور. تو وہ کتنی چیزیں ڈیلیور کر سکیں گے؟ اب جب اورنگزیب صاحب شہباز شریف صاحب کو کہیں گے کہ باس ریٹیلرز پہ ٹیکس لگانا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے اینڈ اٹس آلسو گڈ فار دا پاکستانی اکانومی, شہباز صاحب جائیں گے میاں صاحب کے پاس کہ کرنا ہے, اور آرمی چیف کے پاس جائیں گے یہ کرنا ہے. تو ریٹیلرز کے ٹیکس کے معاملے پہ میاں صاحب کہیں گے پنجاب میں تو ویسے ہی لوگ ناراض ہیں, تم کہہ رہے ہو ٹیکس لگاؤ, تو وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے, کسان ویسے ہی سڑک پر ہے اس وقت. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو یہ ایک پرابلم آ جائے گا. ٹھیک ہے, ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. دوسرا ایگزامپل لے لیتے ہیں. فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں پرائم منسٹر کو کہ باس پراپرٹی ٹیکسز لگانے ہیں, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ملک کے لیے بھی اچھا ہے ہم پراپرٹی ٹیکسز لگائیں. شہباز شریف صاحب کہیں گے کہ چلو آرمی چیف سے بات کرتے ہیں, تو وہی ہوگا جو شبر زیدی نے پہلے ہمیں بتایا ہوا ہے پراپرٹی ٹیکسز کے معاملے میں. تو پولیٹیکل سسٹم میں ریڈیکل ریفارم کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. تو پھر میاں صاحب اور منیر صاحب فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر کو کیا کہیں گے کہ بھائی سعودی سے 2 ارب لے آؤ ریکو ڈیک پہ یا کسی اور چیز پہ, ایم بی ایس آ رہا ہے لے لو, چائنا کو کنونس کر دو کہ رول اوور کریں گے. وہ ذمہ داری بھی تو اب ایس آئی ایف سی نے لی ہوئی ہے نا, تو ہم آپ کی سپورٹ کریں گے اس پہ, اور آئی ایم ایف سے آپ نیگوشیٹ کر لیں اور ان کو کسی طرح منوا لیں کہ ہم سلو اینڈ انکریمنٹل ریفارم کریں گے کیونکہ سیاسی نظام ہمارا اس وقت اجازت نہیں دیتا. اب اس سچویشن میں ٹیسٹ ہوگا آئی ایم ایف کا, وچ از ویئر جیو پالیٹکس کمز ان, کہ آئی ایم ایف کتنی ریلیف دے گا, کتنا سافٹ ہوگا پاکستان کے ساتھ. شروع میں مجھے نہیں لگتا اتنی آسانی ہوگی پاکستان کے لیے ٹو گیٹ دیٹ ریلیف, بیکاز اگین اے مس پلیسڈ ویو ان پاکستان اینڈ اسلام آباد از کہ امریکی حکومت اگر آئی ایم ایف کو کچھ کہے تو وہ ہمیشہ ہو جائے گا. اتنا آسان نہیں ہوتا یہ کام, اسپیشلی کیونکہ افغانستان کی جنگ ختم ہو چکی ہے. تو اب آپ اسٹک ہو جائیں گے اس سچویشن میں, وچ از وائی ایم سیئنگ کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اور اس کا پروسیس جو ہے وہ اتنا تیزی سے نیگوشیٹ نہیں ہوگا جتنا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہوگا پروسیڈ, لیکن تھوڑی مشکلات اس میں ابھی آئیں گی. ابھی ٹیکس کے نمبرز تو آنے دینا ذرا, پھر پتہ چلے گا. بالکل, آئی تھنک وی آر آلریڈی بیہائنڈ دا ٹارگیٹ. ایس آئی ایف سی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاؤ از اٹ لائک, جس طرح سے اس کو مارکیٹ کیا گیا ہے, اٹس اے ون اسٹاپ شاپ فار دا فارن انویسٹرز ہو وانٹ ٹو کم اینڈ انویسٹ ان پاکستان. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ بیکاز I'll tell you my view on it کہ I don't think there's anything new in it, کہ جو ہے آپ نے ایک ادارہ اس طرح کا بنا دیا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہی لیڈ کر رہی ہے اور انہیں پہ ٹرسٹ کر کے اور انہیں کا ایک فیس استعمال کر کے جو ہے وہ آپ انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں یا فارن انویسٹرز کو لا رہے ہیں.
یہ تو پاکستان میں ہوتا ہی رہا ہے میرے خیال سے. مطلب آپ نے ایک نیا نام دے دیا ہے. ہاں صحیح ہے SIFC کو. واٹ ڈو یو تھنک؟ پہلی چیز تو یہ کہ جسٹ دا سمپل فارمیشن آف دی SIFC آپ کے نظام کے اوپر ایک چارٹ شیٹ ہے. نظام میں بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, نظام میں کامرس منسٹری ہے, نظام میں ٹریڈ ریپرزینٹیوز ہیں, نظام میں ٹریڈ منسٹر ہے, نظام میں فائنانس منسٹر ہے, پرائم منسٹر ہے, ECC ہے. یہی کام ہے نا ان کا, انویسٹمنٹ فیسیلیٹیٹ کرنا, بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرنا, پالیسی چینج کرنا تاکہ انویسٹمنٹ ہو, ملک میں جابس کریٹ ہوں, لوگ آئیں باہر سے, لوکل لوگ انویسٹ کریں. تو اگر وہ نظام نہیں چل رہا تو آپ نے SIFC بنا دیا تو نظام کی انڈائٹمنٹ ہو گئی کہ چل نہیں رہا, تو ایک نیا سسٹم, سپرا سسٹم بنا لیتے ہیں. اب اس سسٹم کے اندر بھی آپ کے براڈ جو ٹارگٹس ہیں وہ ہیں کیا. آپ نے اسپیشل انویسٹمنٹ لانی ہے, آپ نے سعودیوں سے بات کرنی ہے, آپ نے چائنیز سے بات کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن پہلے بھی آپ ہی بات پہلے بھی کر رہے تھے ایگزیکٹلی, اور آپ ہی کر رہے تھے. مطلب لیکن خان صاحب تو UAE جاتے ہیں اور بھول کر آ جاتے ہیں کہ انہوں نے پیسے مانگنے تھے, پھر پیچھے سے باجوہ صاحب جاتے تھے اور پیسے لے کر آتے. بالکل بالکل. لیکن مور فنڈامنٹلی کیونکہ میں ڈیٹا کو فالو کرتا ہوں, کتنے بلین کا ٹارگٹ ہے SIFC کا, اور ٹارگٹ کی طرف پروگریس کتنا ہوا ہے اس وقت تک. کیا ہمیں FDI انفلوز بڑھتے ہوئے نظر آئے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈیٹا کے اندر؟ سگنیفیکنٹلی نہیں. ریسنٹلی SIFC نے ٹویٹ کیا کہ دے فیسیلیٹیٹڈ دی امپورٹ آف ڈیری کاؤز فرام برازیل. تو ڈیری کاؤز فرام برازیل تو نیسلے ڈیری اور باقی ڈیری کمپنیز ہیں پاکستان میں, ان کا کام ہے. اور اگین ایز آئی سیڈ کہ ٹریڈ منسٹری ہے یا جو باقی منسٹریز ہیں جو ڈیل کرتی ہیں بزنسز کے ساتھ, ان کا کام ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو پرمٹس دیں. تو آئی تھنک اٹس ویئرڈ اسٹرکچر. ہاں اس کے اندر ایک چیز جو شفٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ نے فارملائز کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس سسٹم کے اندر. یعنی کہ اب اگر آپ کو کوئی بیوروکریٹک مسئلہ ہوگا تو آپ جائیں گے SIFC پہ, SIFC تھوڑا ڈنڈا چلائے گی اور اس کی وجہ سے فائل موو ہوگی. دیٹس دی اونلی میجر چینج. بٹ اگین از دیٹ دا چینج یو ریئلی وانٹ ان یور سسٹم ایٹ اے پرسنل لیول؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن اگر پاکستان, کیونکہ ہم یہ بڑا سنتے ہیں کہ پاکستان کے سرکمسٹانسز بڑے یونیک ہیں, ایک الگ ریالٹی ہے اس ملک کی, تو چلیں یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں, آپ ڈلیور کر کے دیکھ لیں. مطلب جو ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ کہاں اور کس کا ڈنڈا چل رہا ہے, اس کو ہم نے ایک کہہ سکتے ہیں ایک فارمل وہ دے دیا, نام دے دیا. اس خان صاحب کی حکومت میں ہم نے دیکھا CPEC اتھارٹی بنائی گئی. کیا ہوا CPEC اتھارٹی؟ آج اس کی کوئی بات بھی نہیں کرتا. تو ایک نئی ٹرک کی بتی جو ہے وہ چاہے 4 سال بعد شاید اس پہ بھی کوئی بات نہ کرے CPEC اتھارٹی کی طرح. آئی ڈونٹ نو, آئی ہوپ آئی ایم رانگ, اور یہ انویسٹمنٹ لا سکیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک دس از دا وے انویسٹمنٹ فلوز ان ٹو اینی کنٹری. اچھا, آپ نے ٹیکسز کی بھی بات کی اینڈ ریٹیلرس کے ٹیکس کی بات کی, پراپرٹی ٹیکس کی بات کی. سمجھتے سب ہیں. مجھے یاد ہے میری پہلی جو جاب تھی وہ بزنس پلس پہ تھی, اینڈ آئی واز کورنگ اکانومی اینڈ آل دیٹ, اینڈ تب بھی ہم کہتے تھے یہ ٹیکس ٹو GDP ریشو ہمارا کب بڑھے گا, یہ بڑھ جانا چاہیے. اینڈ دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لائک 15 years بیک, یو نو. سو آج تک جو ہے وہ ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ کب بڑھے گا, کس طرح بڑھنا چاہیے. سو وی آل نو کہ ٹیکس بیس جو ہے وہ اس کو ہمیں بڑھانا ہے, لیکن کیسے بڑھانا ہے یہ بھی ایک وہ الادین کا کون سا چراغ جو ہے وہ آئے گا اور اس کو جو ہے آ کے فکس کر دے گا. ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو ورک؟ سو سی اگین 9% کے آس پاس آپ کا ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے. یو پرابلی نیڈ ٹو بی اراؤنڈ 15% آف GDP. تو 6 percentage points آپ نے گین کرنے ہیں. اب اس سسٹم کے اندر ہمیں اسٹرکچر کو سمجھنا ضروری ہے. پاکستان کے اسٹرکچرل نظام کے اندر اس وقت 3 سے 4 بڑے سیکٹرز ہیں جو نیٹ کے باہر ہیں. اس کے اندر آپ کی پروفیشنل سروسز انڈیویجولز آ جاتے ہیں, لائرز, ڈاکٹرز وغیرہ. اس میں آپ کے ایگریکلچرلسٹ آ جاتے ہیں, اس میں آپ کی پراپرٹی بیس آ جاتی ہے, اور اس کے اندر آپ کی ریٹیل اکانومی آ جاتی ہے. ایک آؤٹ سائڈ آف دیٹ ڈومین بڑا حصہ ہے آپ کی انفارمل / illicit اکانومی کا, جو ایران اور افغانستان سے جڑی ہوئی ہے, جو کہ بہت بڑا چنک ہے آپ کی معیشت کا. اس پہ بعد میں آ جائیں گے. اب اس سسٹم کے اندر جو 3 بڑے چنکس ہیں وہ ہیں ریٹیل, پراپرٹی اینڈ ایگریکلچر. آل 3 آف دیم آر ویری انفلوئنشیل پولیٹیکلی, اور کافی ٹائم سے انفلوئنشیل ہیں. اور ہر سیکٹر میں آپ ٹیکس اگر لگانے جائیں گے اور کمپلائنس فورس کریں گے تو ایک پولیٹیکل کاسٹ آپ نے پے کرنا پڑے گی.
پراپرٹی پہ آ جاتے ہیں. پراپرٹی کے ٹیکس کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹیکس لگانا ہے, اٹس اے لیکوڈیٹی چیلنج کہ پراپرٹی پرائسز اتنی انفلیٹڈ ہیں. دا وے ٹو تھنک اباؤٹ دس از دیٹ a lot of the property holders in Pakistan are asset rich and cash poor. تو فار ایگزامپل میں ڈی سی میں رہتا ہوں, ڈی سی میں ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 85 cents پر $100 ہے آن ریزیڈینشیل پراپرٹی. اگر وہ ریزیڈینشیل پراپرٹی ویکنٹ ہے, یعنی کہ میں نے خرید کے رکھ دیا ہے, رینٹ بھی نہیں کر رہا کسی کو, تو وہ ٹیکس بڑھ جائے گا $5 پر 100. کیوں بڑھے گا؟ کیونکہ سرکار کا ویو یہ ہے کہ آپ پیسے صرف پارک نہیں کر سکتے ریئل اسٹیٹ میں. اگر آپ پارک کریں گے تو میں آپ کے اوپر اتنا ٹیکس لگاؤں گا کہ آپ کا کیش فلو افیکٹ ہوگا, جس کی وجہ سے آپ نہیں بیچنا پڑے گا. اگر آپ اس پراپرٹی کو خرید کے رکھیں گے ویکنٹ ڈی سی میں, اور اس پراپرٹی کو آپ مینٹین نہیں کریں گے, جو کہ ہوتا ہے پاکستانی پلاٹس میں, کراچی میں آپ چلے جائیں یا لاہور میں, کوڑا پڑا ہوا ہے یا چیزیں گرو ہو رہی ہیں اس پہ مینٹین بھی نہیں کرے, تو وہ $10 پر 100 ہو جاتا ہے ٹیکس ریٹ. اگین سیم لاجک. اب پاکستان میں اتنے پلاٹس پڑے ہیں کروڑوں روپے کے, یہ جنریٹ تو نہیں کر رہے کیش, آپ نے کیش پارک کر دیا. اب اگر سرکار آ کے کہے گی کہ اس کی اسیسڈ ویلیو کا 10 سے 20% ٹیکس نکالو, وہ تو ہے نہیں آپ کے پاس کیش دینے کو, تو اب آپ نے کمپلائی کرنا ہے, تو یو ہیو ٹو سیل سم آف یور پراپرٹی. وین یو ڈو اٹ ایٹ اے میکرو اسکیل, فائر سیل ہوگی ایسیٹس کی, ایسٹ پرائسز ول کم ڈاؤن. واٹ ڈز ایسٹ پرائسز کمنگ ڈاؤن مینس کہ جو آپ کا لینڈیڈ ایلیٹ ہے اس کی ویلتھ ڈسٹروائے کر رہے ہیں آپ ٹیکس لگا کے. اٹس اے فنڈامنٹل تھنگ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وائی پراپرٹی ٹیکس از سچ اے پولیٹیکل پرابلم, بیکاز دا ویری ایکٹ آف فورسنگ کمپلائنس ایٹ ڈیسنٹ لیولز آف ٹیکسز ول فورس sales of assets, which will increase affordability of housing for ordinary Pakistanis, but destroy wealth for the very wealthy. Because the overall prices will be coming down. Will come down as a result of that. You'll run into a political problem, and of course it's associated with the establishment and very wealthy, very influential people on the civilian side as well. Same applies to retailers. لیکن ریٹیلرز میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے کوشش بھی کی ہے. ہاں ٹھیک ہے, جب مفتاح صاحب نے کوشش کی تھی تب ایک ڈفرینٹ کیس تھا, بٹ ناؤ آئی فیل کہ اتنا زیادہ پریشر ہے آئی ایم ایف کا کہ اب تو جو ہے دیر از نو وے آؤٹ. لیکن جب ریٹیلرس کو رجسٹر کرانے کی کوشش کی, آئی تھنک سم ایپ آلسو کیم اپ, بٹ دیٹ واز اے فیلئر ٹو. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. تو اب فیلئر اس لیے ہے کیونکہ ریٹیلرز نو کہ آپ کیرٹ کے تھرو تو ایپ بنا کے تو نہیں کروا سکتے, تو آپ نے ڈنڈا چلانا ہے. اب آپ ڈنڈا چلائیں گے تو پنجاب میں پروٹیسٹ ہوگا, سندھ کے شہروں میں پروٹیسٹ ہوگا. اب کمپلائنس کرنے کے لیے آپ نے اسٹیٹ کی ریٹ کو استعمال کرنا ہوگا. اگر آپ پولیٹیکلی ویک ہیں اور یہ آپ کے کنسٹیٹیوئنٹس ہیں تو آپ کس طرح کریں گے؟ میں آپ کو پیرالل ایگزامپل دیتا ہوں انڈیا کا. انڈیا نے جب جی ایس ٹی ریفارم پاس کیا تو جی ایس ٹی ریفارم پاس ہوا بی جے پی کی حکومت کے اندر. ارون جیٹلی فائنانس منسٹر تھے اس وقت. بی جے پی کا کور ووٹر بیس از اے ٹریڈر, لیکن بی جے پی نے کہا ہم پھر بھی ٹیکس لگائیں گے, اینڈ دیر واز اے لاٹ آف اپرور اباؤٹ, ناٹ اے لاٹ, سگنیفیکنٹ اپرور اباؤٹ اٹ. لیکن بی جے پی لیجیٹمیسی ڈرا کرتی تھی الیکٹورل پروسیس کے تھرو, اور انہوں نے ان کی اور بھی ووٹنگ کنسٹیٹوئنسیز تھیں, تو انہوں نے آرگیو کیا, پرائم منسٹر نے آرگیو کیا, فائنانس منسٹر نے آرگیو کیا, جو خود الیکشن جیت کے آتے رہے, ٹیکنوکریٹ نہیں تھے بائی دا وے, کہ یہ ضروری ہے اور یہ ملک کے لیے ضروری ہے, اور اس کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا پولیٹیکل کیپٹل اپنا ایکسپینڈ بھی کریں گے تو ہمیں اور ملے گا, کیونکہ سرکار کے پاس پیسہ آئے گا, وہ ہم انفراسٹرکچر میں انویسٹ کریں گے, ایز آف ڈوئنگ بزنس میں انویسٹ کریں گے, تو باقی کنسٹیٹیوئنٹس خوش ہوں گے. تو پولیٹیکل ول جو ہے وہ اس وقت پولیٹیکل ول نہیں ہے آپ کے پاس اس کے لیے. ایگریکلچر پہ سیم ہے کہ آپ کی ایک لینڈیڈ کلاس ہے جو پارلیمان میں بیٹھی ہے, ان سے آپ کروائیں گے پاس ایگریکلچر ریفارم, ٹیکس کا بل نہیں ہو سکتا. تو وہ مطلب اگر میں 15 سال پہلے بھی یہ انتظار کر رہی تھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی امپروو ہونے کا, وہ آگے اور 15 سال جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے پولیٹیکلی مشکل ہے. دیز آر ناٹ اکنامک ایشوز اینی مور, دیز آر پولیٹیکل ایشوز. بٹ یو تھنک دیر آر کیپیسٹی ایشوز ٹو, کہ مطلب یو نو ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے, وہ لوگ ہی نہیں ہیں جو یہ کام کر سکیں. شبر زیدی صاحب سے بات کیا جائے تو وہ تو پورا آپ کو یہی ایک گرم پکچر دے دیں گے کہ ہمارے پاس تو لوگ ہی نہیں ہیں جو کام کر سکتے ہیں. بالکل کیپیسٹی کنسٹرینٹ ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ماحول چینج نہیں کر سکتے. بڑا سمپل سا ایگزامپل ہے, پاکستان میں لاکھوں لوگ ہر سال عمرے اور حج پہ جاتے ہیں. آپ ذرا کسٹمز کے اندر ہی تھوڑی سی کیپیسٹی, آپ کو 20 سے زیادہ لوگ نہیں چاہیے ہر ایئرپورٹ پہ, تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3 بڑے ایئرپورٹ ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد. سپوز کریں کیومولیٹیولی 100 آپ کو آفیسر چاہیے سول سروس کے, جو اس ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں اور وہ کہیں گے سر آپ عمرے حج پہ جا رہے ہیں؟ جی بالکل جا رہے ہیں.
پاسپورٹ اسکین کریں, NTN نمبر آپ کے پاس ہے, سر آپ نے ٹیکس نہیں دیا ہوا. آپ نے اگر ٹیکس نہیں دیا ہوا اور آپ 20 دن کے لیے عمرہ حج پہ جا رہے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے, تو پیسہ کہاں سے آیا؟ ماحول چینج ہو جائے گا نا اچانک سے ملک کے اندر. سم کارڈس کی بلاکیج سے یہ یہی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, رائٹ. آئی تھنک یو ہیو ٹو انفورس دا ریٹ آف دا اسٹیٹ. اور میں ایگزامپل دیتا ہوں بیکاز آئی لو پلئنگ میڈیول اسٹریٹجی گیمس, ایج آف ایمپائرس ٹائپ, کہ ان گیمز میں اور ہسٹوریکلی بھی کسی بھی میڈیول سسٹم کے اندر سب سے 2 خطرناک جو لوگ ہوتے تھے, وہ ڈسٹرکٹ کمانڈر ہوتا تھا فوج کا, اس سے امپورٹنٹ بندہ ہوتا تھا ٹیکس کلیکٹر. یوزلی ٹیکس کلیکٹر کے پیچھے ڈسٹرکٹ کمانڈر آتا تھا, کہ وہ ٹیکس کلیکٹر آتا تھا پیسے لینے کہ آپ کا اتنا بنتا ہے, دی ایمپرر وانٹس دیئر شیئر. اگر وہ لارڈ کہتا تھا نکل جاؤ یہاں سے نہیں دے رہا, تو وہ جاتا تھا بیرکس میں اور کہتا تھا کہ ایمپرر کی ول جو ہے وہ انفورس نہیں ہو رہی, تو میرے ساتھ چلو. اور اس کے ساتھ فوج جاتی تھی, اور پھر اس لارڈ کے ساتھ جو ہوتا تھا وہ تاریخ میں بھی ہے اور گیمز میں بھی. آئی یوز ٹو پلے دیم, دس ہاؤ اٹ از. وی کانٹ ایون انفورس دیٹ. تو جب آپ بیسک چیزیں نہیں کر رہے, کیپیسٹی ہے, لیکن اس وقت کیپیسٹی سے بڑھ کے یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کی اگر رسائی ہے سسٹم کے اندر تو ان سے کمپلائنس نہیں کی جائے گی. تو جب آپ کی رسائی ہے سسٹم کے اندر, کمپلائنس نہیں کی جائے گی, تو یہ کیپیسٹی کا مسئلہ تو نہیں ہے, یہ تو انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے. تو آپ انفورس کر دیں. تو بس پھر تو ہمیں یہ بھول جانا چاہیے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ مطلب 23-24 IMF پروگرامز ہو چکے ہیں, کہ ہم کبھی بھی IMF پروگرام سے نکلیں گے, کیونکہ انفورسمنٹ تو تبھی ہوگی جب ہمارے اوپر بھی ڈنڈا ہوگا, اور وہ ڈنڈا IMF کا ہوتا ہے. جب وہ ڈنڈا آتا ہے پھر ہم یہ اس قسم کے اسٹیپس لینا شروع کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ سم بلاک کر دینا, یا ہم رجسٹر کرانا چاہتے ہیں ریٹیلرس کو اور انڈر ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے. سو یہ تو تبھی پاسبل ہوگا. پاکستان جیسی قوم کے لیے ضروری ہے کہ ایک ڈنڈا اوپر سے ہو جو آپ کو یہ فورس کرے کہ ہم پیسے آپ کو تب دیں گے جب آپ اپنے اسٹرکچرل ریفارمس کریں گے. آئی تھنک دیٹس ویئر وی آر, بٹ آئی تھنک مور امپورٹنٹلی پاکستانیوں کو اور پاکستانی ایلیٹس کو اپنے آپ سے تھوڑا سا آنیسٹ ہونا چاہیے کہ کیا وہ اسی طرح دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, کیا وہ ایک ایسے ملک میں رہنا چاہتے ہیں یا ایک ایسا ملک چلانا چاہتے ہیں جو ہر تھوڑے ٹائم بعد IMF کے پاس چلے جائے, چائنا کے پاس چلے جائے, سعودی کے پاس چلے جائے کہ باس 1 ارب اور رکھوا دے, پیسے نہیں ہیں, رائٹ. Is that really the vision and why the country was created? That's the question, right? Like ٹھیک ہے آپ IMF پہ چلے گئے, انڈیا بھی گیا تھا, انہوں نے کہا ہم نے ایک دفعہ اپنا سونا گروی رکھوایا, ہم آئندہ نہیں رکھوائیں گے, because they were proud people. We claim to be proud people, لیکن ہماری حرکتیں تو پاکستان میں پراؤڈ لوگوں کی نہیں ہیں. تو سوال اصل یہ ہے کہ کیا آپ اس ملک کو 250 ملین لوگوں کے ملک کو, جس کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ 35 سال کے نیچے کی عمر کی ہے, جو ایمبیشنز رکھتے ہیں, کچھ دیکھنا چاہتے ہیں, دنیا ان سے آگے جا رہی ہے, کیا ہم یہی کرنا چاہتے ہیں اگلے 5-10 سال؟ کیونکہ دنیا تو قرضے دینے کو تیار نہیں ہے, ایکسیپٹ ان ون کنڈیشن, جب آپ جیو پولیٹیکل کمپرومائزز کریں گے, which people also don't like here anymore. تو اب آپ نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ do we really want to sustain this system in the way it operates? And I think broadly speaking پاکستانی سے the answer is no. تو پھر آپ اصلاح کریں, ریفارم کریں, because it's good for you. دوسرا جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے وہ ہے ہماری اکانومی کے لیے انرجی سیکٹر اور انرجی ریفارمس. سرکولر ڈیٹ ایک ایسا ایشو ہے جو یہ بھی ہم سالوں سے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے 2006 میں جب پرائسز بڑھی, سو بیسکلی دیٹس وین اٹ اسٹارٹیڈ, لیکن اس کی بنیاد ہم کہہ سکتے ہیں 1990s میں جب IPPs لگے اور امپورٹڈ فیول پہ ہم نے جو ہے وہ اس کو فرنس آئل پہ لگائے, تب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے ایک بنیاد جو ہے وہ وہاں سے شروع ہو گئی. لیکن ہر سال وی سے کہ ہم اس کو فکس کریں گے یا ایک نئی اسٹریٹجی لے کر آتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے فکس کرنا ہے. what is the solution now? I think the solution in that system is کہ پہلے تو پالیسی میکر کو سمجھنا ہوگا across the board, this is not just the power sector, یہ گندم کی مارکیٹ میں بھی میرا ویو ہے کہ پالیسی میکر کا کام ہے پالیسی چلانا, ریگولیٹر کا کام ہے ریگولیٹ کرنا, یہ دونوں فنکشنز گورنمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے مارکیٹ کو چلانا. پاکستان میں پاور سیکٹر میں حکومت سارے کام خود کرنا چاہ رہی ہے, تو ضروری ہے کہ پہلے تو آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں, آپ پالیسی بنائیں, ہولسٹک انرجی پالیسی, جس کا کور ہونا چاہیے انرجی سیکیورٹی اینڈ انرجی ایکسیس. اس پرائس لیول پہ, اس اکنامک اسٹرکچر میں جو پاور سیکٹر پہ ہے, عام شہری چھوڑیں, بزنسز بھی
electricity afford नहीं कर सकते, especially for exports. बहुत महंगा input है. The cost of doing business तो उनकी कहाँ super चली high. जाती है? You can't compete around the world. बिल्कुल. तो आपने holistic policy बनानी है, उसकी reforms करनी है. Part of that reform has to be privatization of distribution companies. उस distribution company से privatization से ये होगा कि एक space बनेगा innovation करने का, कि फैसलाबाद में कोई और ओनर है, सियालकोट में कोई और है, पेशावर में कोई और है, एंड दोज मैनेजमेंट्स कैन देन डिसाइड कि भाई पेशावर की मार्केट के एक स्पेसिफिक डायनामिक्स हम उस तरह रिफॉर्म करेंगे, फैसलाबाद के कुछ और हैं. आई थिंक दैट इंसर्ट्स इनोवेशन. लेकिन सिक्योरिटी और एक्सेस को प्रमोट करने के लिए आपने इंडिजिनस एनर्जी की तरफ जाना होगा, स्पेशली रिन्यूएबल्स. आई पर्सनली थिंक ये जो रिसेंटली पूरा एक कॉन्वर्जेशन चली है पाकिस्तान में अगेंस्ट सोलर इज मिसप्लेस्ड. The government should actually be collateralizing poor people's homes to give them solar. I'm shocked to see this debate. आपने because you're talking about policy. मैं चाहूँगी कि आप इस पे थोड़े डिटेल में बात करें कि क्या पॉलिसी हम क्या सोच के बना रहे होते हैं, उस वक्त क्या थॉट प्रोसेस होता है, क्या लॉन्ग टर्म हम नहीं सोच रहे होते. 2015 से 18 तक यही लोग थे जिन्होंने IPPs लगाए, LNG पे लगाए, कोल पे लगाए. ठीक है, वो थोड़ा चीपर था लेकिन था इम्पोर्टेड फ्यूल ही था. फिर उसके बाद 2022 में शहबाज शरीफ साहब ने सोलर की बात की कि नहीं ये तो बहुत हमें महंगा पड़ रहा है, वी शुड मूव टुवर्ड्स सोलर, वी शुड मूव टुवर्ड्स चीपर एनर्जी. और अब भी वही हैं. सो 3 दफ़ा ही हैज़ चेंज्ड हिज स्टैंस ऑन इट. तो ये तो मतलब 2015 से 2024 में 3 दफ़ा आप कैसे चेंज कर सकते हैं कि अब जो है आप कह रहे हैं कि नहीं सोलर पे जो है वो हमें टैक्सेस लगाने हैं, उसको नेट मीटरिंग लो करनी है क्योंकि जो ग्रिड से ले रहा है उसको नुकसान हो रहा है. Where like policy बनाते हुए what are we thinking? What is the thought process? Because there is no long term thinking, it's all ad hoc, right? आपका एनर्जी क्राइसिस था अर्ली मिड 2010s में जब मियाँ साहब की हुकूमत आई, तो आपने बड़ी जल्दी कारखाने लगाए ताकि जल्दी बिजली प्रोडक्शन हो गई. पॉलिटिकल प्रॉब्लम था, लोग नाराज़ थे, इट सॉल्व दैट प्रॉब्लम. लेकिन उसके साथ आगे रिफॉर्म्स आने थे, वो आपने नहीं किए क्योंकि वो इनफीजिबल थे. उसकी वजह से क्राइसिस आज तक मौजूद है. सोलर पे मेरा फंडामेंटल व्यू ये है कि एक्सेस टू चीप रिन्यूएबल सोलर, रूफटॉप सोलर फॉर ऑर्डिनरी पाकिस्तानीज, मोर देन एनीथिंग इट्स अ पॉलिटिकल विन. अगर आप पंजाब चला रहे हैं और आप पंजाब में एक सोलर प्रोग्राम लॉन्च करें जहां गरीब शहरी को जो छोटे शहरों में रहता है या गांव में रहता है, जिसकी कमर टूटी हुई है इस वक्त एनर्जी प्राइसेस की वजह से, उसको कहें कि यार हम आपके घर में 2, 3, 4, 5 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे, हम कोलैटरलाइज करेंगे उस एसेट को, प्राइवेट सेक्टर करेगा, सरकार ने सिर्फ गारंटीज़ देनी है, आप उसको पे बैक करें 3 साल 4 साल के अंदर. 20 साल की इसकी लाइफ है, 18 साल या 15 साल आप आराम से मुफ्त की इलेक्ट्रिसिटी पे अपना घर चलाएं. वो सेविंग 10 से 15 हज़ार रुपए की है कम से कम उस हाउस होल्ड के लिए आज की प्राइसेस के अंदर, गरीब ख़ानदान के लिए. वो आपको दुआएं देंगे, वोट करेंगे आपके लिए. तो आपने होलिस्टिकली सोचना है, एनर्जी एक्सेस और सिक्योरिटी की पॉलिसी बनानी है, उसके इर्द गिर्द फिर आपने बाकी सारे रिफॉर्म्स करने हैं. तो द प्रॉब्लम इज कि हर चीज़ एड हॉक देखी जाती है. हाँ, इट्स वेरी एड हॉक नहीं देखा जा सकता. इट्स वेरी फनी, यू नो 2022 में आई रिमेंबर कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि तमाम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जो है वो सोलराइज्ड कर दिया जाए बाय 2023. एंड नाउ हियर वी आर इन 2024 वेयर ही इज सेइंग कि नहीं जो सोलर हैं उन पे टैक्स लगाया जाए और जो ग्रिड से बिजली ले रहा है फिर उसको कौन सपोर्ट करेगा और उसको महंगी पड़ रही है. और वो चलेगा नहीं क्योंकि अगेन लोग खुद लगवा रहे हैं सोलर प्राइसेस हैव क्रैश्ड इन पाकिस्तान और इज जस्ट चीपर. सो आई थिंक रियासत को चाहिए कि एक होलिस्टिक पॉलिसी बनाए. एड हॉक पॉलिसीज अक्रॉस द बोर्ड आर द फंडामेंटल प्रॉब्लम with the economy right now. देखें जिस मार्केट में आपको पाकिस्तानी हुकूमत का किरदार बहुत ज़्यादा नज़र आएगा ना, उस मार्केट में आपको क्राइसिस नज़र आएगा. एग्जांपल आपको एग्रीकल्चर की दे देता हूँ. गंदम और चीनी में आपको क्राइसिस हमेशा नज़र आते हैं. आप बिजनेस प्लस की टाइम कर रही थी तो वो भी आपको याद होगा, ज़मानों से होता है. मकई की मार्केट में आपको क्यों नहीं नज़र आता, चावल की मार्केट में आपको क्यों नहीं नज़र आता? क्योंकि वहाँ किरदार नहीं है हुकूमत का. वो मार्केट है, वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो फीड भी बनाते हैं मुर्गियों के लिए, लेकिन आपको कभी ये नहीं होता कि ओहो मतलब अनलेस देयर इज़ अ बिग ड्राउट और मतलब बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हों नेचर के रिलेटेड टू मदर नेचर, द मार्केट वर्क्स, दे आर सॉर्टेड. हाँ,
تو why is that the case? Because the market is doing what the market does, has the right incentives. اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مارکیٹ میں تو پھر دیکھیں ہورڈنگ ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور ہو جائے گا. اگر حکومت نہیں لے گی تو مائی ویو از کہ بھائی وہ ریگولیٹر کا کام ہے نا, وہ تو اینٹی کمپیٹیٹو پریکٹسز ہیں انڈر اکنامک کامن سینس اکنامکس. تو ریگولیٹر کا کام ہے اینٹی کمپیٹیٹو پریکٹس جہاں ہو وہ اس کو ایکشن لے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ چلا رہے ہیں, آپ ریگولیٹ کریں. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کسی بھی سیکٹر میں دیر از اے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, وہ انفورس کرے کمپٹیشن لاز. لیٹ دی مارکیٹ ورک اینڈ دین ریگولیٹ. یا دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کی ایک بک آ رہی تھی, آ گئی؟ نہیں وہ میں لکھ رہا ہوں ابھی, اٹس آن پروسیس. یس. اچھا دیٹس آن اف آئی ایم ناٹ رانگ کنورجنس آف ٹیکنالوجی. یس. سو بیسک جو ہم اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ براڈلی اسپیکنگ, the basic argument of the book is that emerging markets, especially markets like Pakistan, suffer from three type of scarcity. Scarcity of energy, scarcity of productivity and scarcity of capital. یہ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں کیونکہ کیپٹل پروڈکٹیوٹی ایک طرح سے بڑھاتا ہے, پروڈکٹیوٹی کیپٹل کو کریٹ کرتی ہے, اور انرجی ان سب چیزوں کے لیے معیشت چلانے کے لیے ضروری ہے. تو بک کا لب لباب یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجیکل انوویشن ہم دیکھ رہے ہیں آلریڈی دنیا میں, سولر بینگ اے پارٹ آف دس فار ایگزامپل, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بینگ another, and there are other robotics as part of this. یہ پاکستان جیسے ملک میں ان تینوں چیزوں کی اسکیرسٹی کو ریڈیکلی ختم کر سکتی ہے اگر آپ اس بارے میں سوچیں لانگ ٹرم. تو آپ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اپنی معیشت کو, اور اس ٹرانسفارمیشن کے لیے بہترین چیز اس وقت یہ ہے, دس از مائی آرگیومنٹ ان دا بک, کہ جو ڈی سینٹرلائز, یہ ساری ٹیکنالوجیز اب ڈی سینٹرلائز ہو رہی ہیں. یعنی کہ آپ کو سرکار کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ قائد اعظم سولر پلانٹ بنائے, آپ اپنی چھت پہ لگا کے 10 کلو واٹ آور کے سسٹم میں بڑی آسانی سے زندگی گزار سکتے ہیں. تو مائی آرگیومنٹ از کہ اٹس ناٹ اے پالیسی بک, اٹس اے بک فار آرڈنری پیپل ٹو ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ واٹ دس مینس. اینڈ دین مائی آرگیومنٹ از کہ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اس وقت ایکسیس میں ہیں, کرنٹ اسٹیٹ آف ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ چکی ہے. تو اس ایکسیس کی وجہ سے نہ صرف آپ اپنے گھر میں ان چیزوں کا بینیفٹ لے سکتے ہیں. You think in Pakistan and other emerging economies? In other emerging economies, not only at home, but you can start businesses, you can be entrepreneurial, and you can create wealth for yourself and for the country in which you live in. میں ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں, سولر ہے, سولر کے اب کتنے بزنسز یہاں ہو گئے ہیں. If you're entrepreneurial and you want to work in solar, this is a great time to be in solar. Yes, boom bust cycle ہے, that's business cycle. آپ ایگریکلچر میں ہیں اس وقت, اویلیبل سینسرز, کیمراز, ڈرپ اریگیشن سسٹمز ان ایگریکلچر, کرنٹ ٹیکنالوجی آر سوفسٹیکیٹڈ انف ٹو فنڈامنٹلی انکریز یور yield. پوری بزنس بن سکتی ہے اس کے اوپر, جسٹ ٹو پرووائڈ سروسز ٹو اسمال فارم ہولڈرز ٹو ماڈرنائز. Right, تو ایسے اور businesses So how to ہیں. converge them, That's the argument different technologies, and that also in emerging markets. Correct. اچھا آپ کی بہت انٹرسٹنگ کامنٹس ہوتے ہیں on India, so we cannot miss that topic. مجھے یہ بتائیں, we will move on towards India because the topic is such, it is about digitization, moving towards the digital era and all. World is talking about digital excellence, but here we are talking about digital terrorism. Yeah. So how do you see that term that we have introduced to the world? I think it's problematic because again آپ noise create کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو already ایک نیگیٹو ویو ہے پاکستان کا وہ اور نیگیٹو ہوتا ہے, اسپیشلی ان سیکٹرز میں جہاں آپ کہتے ہیں ہمیں ایکسپورٹس بڑھانے اور انویسٹمنٹ لانی ہے. اب اگر آپ انٹرنیٹ کو تھروٹل کر رہے ہیں, آپ کبھی بین لگا رہے ہیں, کبھی آپ نئی اتھارٹی بنا رہے ہیں, کلیئرٹی نہیں ہے پالیسی کل کیا ہوگی, پرسوں کیا ہوگی, ڈیٹا لوکلائزیشن ہوگی نہیں ہوگی, ڈیٹا سیکورٹی کے کیا لاز ہیں کیا نہیں ہیں, تو یو کانٹ بزنس, ایز آف ڈوئنگ بزنس ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. آن دا فلپ سائڈ انڈیا میں دیو ریئلائز کہ ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ نہ صرف پبلک سیکٹر میں بلکہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایک کیپبلٹی رکھتی ہے ٹرانسفارم کرنے کی سوسائٹی کو. یہ کام سٹارٹ ہوا ود دا آدھار بایو میٹرک آئی ڈی سسٹم, اس کے بعد یو پی آئی لانچ ہوا, اب او این ڈی سی وچ از دی اوپن نیٹ ورک فار ڈیجیٹل کامرس اس کی لانچ ہو رہی ہے, اینڈ ادر تھنگز ان دا گورنمنٹ. And I think that's what people miss a lot, is that one of the key drivers of Modi's sustained popularity is the fact that he used technology to directly give benefits to people who deserve them. تو بیچ میں جو مڈل مین تھا, بیوروکریٹ, جو اپروو کرتا تھا, راجیو گاندھی کا ایک پرانا کوٹ تھا وچ دے بی جے پی فلپڈ آن اٹس ہیڈ, کہ سرکار اگر 100 روپے لگاتی ہے تو 80 روپے لیک ہو جاتا ہے, 20 روپے پہنچتا ہے شہری کو. آئی تھنک دیٹ واز دا کوٹ, مے بی دا نمبرز ور اے بٹ آف. تو انہوں نے کہا کہ 100 میں سے 100 آپ کو ملیں گے.
آپ اگر خاتون ہیں گھر میں LPG آپ کو چاہیے تو وہ آپ کے آدھار سے لنکڈ ہے. اگر آپ نے گھر میں ٹوائلٹ بنانا ہے اور اس کی ایک اسکیم ہے اور آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ آدھار سے ڈائریکٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہر چیز کو لنک کر دیا اس سے, سب ڈیجیٹائزڈ ہے. تو in that sense I think it's transformational and I think the government of India believes that جو عام شہری کا پرابلم ہے اسے ہم ٹیکنالوجی کے تھرو بڑی آسانی سے سالو کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے ریاست اور شہری کا جو تعلق ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے. خیر انڈیا سے تو ہم کیا ہی کمپیئر کریں عزیر, مطلب انہوں نے تو کب جو ہے وہ اپنے IIT سیٹ اپ کر لیے تھے, ہم تو بہت پیچھے ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے بھی پیچھے جا سکیں. بٹ سی here's an interesting point though. اس وقت obviously نا امیدی ہے, بٹ میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. پاکستان کا جو نادرا کا سسٹم ہے that was launched before India at Aadhaar. Digital identity is the fundamental pillar after which everything that I just described follows. Because everything connects. پاکستان تو آگے تھا نادرا میں, ہم نے اگین آگے کا نہیں سوچا, پلاننگ نہیں کی, انوویٹ نہیں کیا, لیکن انوویٹ کر سکتے ہیں. نادرا از اے پرائم ایگزامپل. The بے-نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور the احساس umbrella that Imran Khan tried to build out of that is a fantastic example کہ پاکستان میں کنٹینیوٹی بھی ہو سکتی ہے پالیسی کی, امپروومنٹ بھی ہو سکتی ہے پروگرام کی, اور شہریوں کو بینیفٹ بھی پہنچایا جا سکتا ہے تھرو ٹیکنالوجی اینڈ ڈائریکٹ بینیفٹس اینڈ تھنگز لائک دیٹ. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی نے جب انکم سپورٹ پروگرام لانچ کیا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, تو PMLN اور PTI اگینسٹ تھے. جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہے اینڈ اٹ ورکس فائن اینڈ ونز یو ووٹس. تو PMLN نے اس کو اسکیل کیا. PTI tried to go to the next level with calling it the Asas umbrella and Dr. Sania Nistar did a lot of good stuff there. تو I want to make the point کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ کام نہیں ہو سکتے, یہ ہوئے ہیں اور کچھ چیزوں میں فرسٹ موور تھا پاکستان. یا بٹ ہماری اٹینشن آئی فیل کہیں اور ڈائیورٹ ہو گئی ہے. وین آئی سے اباؤٹ ڈیجیٹل ٹیررزم اینڈ ہاؤ دیٹ واز سیڈ واز ایکچولی meant to be about social media basically, you know, کہ سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح سے ہو رہا ہے. ہم ایکس بلاک کر دیتے ہیں, کیا میسج ہم دنیا کو دے رہے ہیں ایٹ اے ٹائم جہاں پہ الیکشنز جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ بیسکلی لڑے جا رہے ہیں. آئی واز ریڈنگ سم ویئر کہ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ اٹس دس ٹائم اٹس لائک اے یوٹیوب الیکشن فار انڈیا. انڈونیشیا میں الیکشن ہوئے, دے سیڈ اٹ واز اے ٹک ٹاک الیکشن بیکاز ہاؤ the president who just won, how he was portrayed and how his image was changed through TikTok. But یہاں جو ہے وہ every day we say کہ ہم سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کریں and we talk about digital terrorism in terms of social media basically. I'll give you the example because it's a very important and a very good point. الیکشن سے پہلے انڈیا میں نریندر مودی ہوسٹس کانفرنس, کریٹرز کانفرنس, اور وہاں انہوں نے انڈیا کے ٹاپ کریٹرز کو بلایا تھا اور اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ آپ نیکسٹ جنریشن انٹرپرینرز ہیں, آپ انڈیا کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, اور آپ کی وجہ سے ڈسکورس جو ہے اس ملک کا وہ آگے بڑھتا ہے, انوویشن ہوتی ہے, لوگ سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. انہوں نے صرف یہ بات نہیں کی, انہوں نے 2-3 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں کہیں. انہوں نے کہا بالخصوص ایسے ٹاپکس پہ جس پہ ٹیبوز ہیں ملک میں, خواتین کی ہیلتھ کے ریلیٹڈ کے ٹاپکس فار ایگزامپل, اس میں آپ کا سب سے اہم کردار ہوگا اور آپ نے اس کردار پہ آگے بڑھنا ہے. کیونکہ اگر ہم ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہمارے ایشوز ہیں ریاست کے, سوسائٹی کے ٹیبوز جو ہیں, ان میں آگے نہیں بڑھیں گے اور آپ نہیں بڑھائیں گے تو انڈیا پیچھے رہے گا. So just look at the attitude difference, right? Pre-elections, he's engaging with the creators and giving them a mission. Yeah, with the influencers and the content creators, and that actually صرف وہ نہیں, پھر ان کے پیچھے جو دوسری پارٹیز ہیں, کانگریس, آپ پارٹی, انہوں نے بھی اس کو فالو کیا and they also got into that. But خیر I feel BJP اور مودی کی گیم جو ہے وہ الگ ہی ہے on social media, you know. He's at an other level because he started also very early. 2014 elections جو ہیں وہ بھی ان کی پوری سوشل میڈیا کیمپین انہوں نے لانچ کی تھی ویری سکسیزفلی, یو نو ہی لانچڈ اٹ. ون مور کویسچن, انٹرسٹنگ کویسچن وڈ بی, کیونکہ وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں,
ہی از آلسو کنسیڈرڈ ٹو بی پاپولسٹ لیڈر, یو نو, اپنے جو ہندوتوا کے ان کے آئیڈیاز ہیں اس پہ وہ پلے کرتے ہیں اور اس پہ ان کو ووٹ بھی پڑتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایٹ دا سیم ٹائم, بلکہ ان کی جو ڈیموکریسی ریٹنگز ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ان کو ون آف دا ایجنسیز کال دیم دا الیکٹورل autocracy rather than being a full democracy. But having said that, at the same time they are growing, their economy is growing. جب ہم IMF سے پیسے مانگ رہے تھے تو IMF کہہ رہا تھا کہ India is the star performer, you know, that's like December 2023. They are contributing 16% in the global growth. How is that being done with a leader like Modi? What is that one thing that he's doing right? So I think ایک اسٹرکچرل چیز ہے, ایک ان کی اپنی پالیسی چوائسیز ہیں. اسٹرکچرل چیز یہ ہے کہ چونکہ نظام کی کنٹینیوٹی ہے انڈیا میں, تو نظام چلانے والوں کو پتہ ہے کہ الٹیمیٹ آربٹر جو ہے اس نظام کا وہ شہری ہے. ابھی الیکشن ہو رہا ہے, 950 ملین لوگ ایلیجیبل ووٹرز ہیں, تقریباً 65% ٹرن آؤٹ ہوگا, 600 سے زیادہ ملین لوگ ووٹ ڈالیں گے. نریندر مودی کو پتہ ہے, یا راہل گاندھی کو پتہ ہے, یا اروند کیجریوال کو پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی ووٹر نے فیصلہ کرنا ہے اور کسی نے نہیں کرنا. جیسا بھی سسٹم ہے, الیکٹورل آٹوکریسی ہوگی, اس میں کچھ ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں جو کنسرننگ ہیں, لیکن الٹیمیٹلی انڈین پولیٹیشین فنڈامنٹلی بلیوز اینڈ نوز کہ میرا جو الٹیمیٹ جو جج ہے نا وہ شہری ہے بھارت کا, اس نے ووٹ ڈالنا ہے. تو وہ کنٹینیوٹی آف نظام آپ کو ایک فریڈم دیتی ہے پالیسی بنانے میں. بٹ یہاں پہ عزیر, سوری ٹو کٹ یو, ٹھیک ہے, جو ہے وہ شہری ہے, وہی ڈیسائڈ کرے گا, وہی ووٹر ہے, بٹ دین دیٹس وائی آئی سیڈ دا کائنڈ آف لیڈر ہی از, ہو از انفلوئنسنگ, ہو از کنٹرولنگ دا ہول میڈیا مین اسٹریم. جس طرح سے ان کی کیمپینز ہیں آن سوشل میڈیا, بے تحاشا ان کے پتہ نہیں کتنے 50 لاکھ واٹس ایپ گروپس ہیں جس میں فیک نیوز, ڈس انفارمیشن کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کا برین واش کیا جا رہا ہے. ان سب یہ سب چیزیں بھی تو ووٹر کے ڈیسیژن کو امپیکٹ کریں گی نا. I was getting to that point, right, کہ اب فنڈامنٹل بیسک تو یہ نظام ہے. اب اس نظام کے آگے نریندر مودی از یونیک in the sense that he's managed to use technology in good and bad ways, information, disinformation, but also, as I said, engaging with creators on positive aspects. So it's a mixed bag. But more importantly, his fundamental operating model, which is where he's outmaneuvered the opposition, is that he's connected with the ambitions of India's next generation. وہ فیوچر کی بات کرتے ہیں. میں نے دونوں مینیفیسٹوز پڑھے ہیں, کانگریس کے اور بی جے پی کے اس الیکشن پہ. اگر آپ بی جے پی کا مینیفیسٹو پڑھیں نا تو وہ فیوچر اورینٹیڈ ہے, وہ رائز کے بارے میں ہے, وہ پروگریس کے بارے میں ہے, وہ خواتین کے بارے میں ہے, وہ میک ان انڈیا کے بارے میں ہے, وہ ڈیجیٹل انڈیا کے بارے میں ہے. اگر آپ کانگریس کا پڑھیں نا تو وہ پیچھے کی طرف ہے, ہم کوٹا دے دیں گے, ہم جو ہے سینسس کروائیں گے کاسٹ کا. میں یہ نہیں کہہ رہا امپورٹنٹ ایشوز نہیں ہیں, لیکن میں کیونکہ انڈیا کافی فالو کرتا ہوں اور 2-3 دفعہ جا بھی چکا ہوں, انڈیا کی نیکسٹ جنریشن جو ہے پاکستان کی نیکسٹ جنریشن کی طرح آگے دیکھنا چاہتی ہے. تو بی جے پی کا مینیفیسٹو آگے کی طرف ہے, کانگریس کا پیچھے کی طرف ہے, ڈس ایڈوانٹیج ہے. اب کیونکہ بی جے پی آگے کی طرف دیکھ رہی ہے تو اس وجہ سے ان کی جو پالیسیز رہی ہیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. الیکشن سے پہلے انہوں نے ایک نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی لانچ کی. اس الیکٹرک وہیکل پالیسی کا مقصد یہ تھا کہ ہم اور انویسٹمنٹ لائیں الیکٹرک وہیکل مینوفیکچرنگ میں. انڈیا کی آٹو مارکیٹ پروٹیکٹڈ ہے پاکستان کی طرح. اگر آپ فلی بلڈ کار امپورٹ کریں انڈیا میں آج تو 100% ڈیوٹی لگے گی اس پہ. گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں, اگر آپ آٹو مینوفیکچرر ہیں اور آپ انڈیا میں گاڑی بنانا چاہتے ہیں ایک اسپیسیفک لوکل سورسنگ کے ساتھ, تو ہم آپ کو اجازت دیں گے کہ سال کی آپ 8,500 گاڑیاں فلی بلڈ امپورٹ کر لیں, الیکٹرک گاڑیاں, ایٹ 15% ڈیوٹی. جو 85% آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے وہ آپ بینک میں جمع کرائیں گے ایز اے گارنٹی. وہ رہے گا اس کے اندر جب تک آپ مائل سٹونز ہٹ نہ کریں مینوفیکچرنگ کے, اور جب آپ مینوفیکچرنگ سٹارٹ کر دیں گے اور نارمز میٹ کر لیں گے سورسنگ کے تو ہم وہ پیسے آپ کے ریلیز کر دیں گے. آپ انویسٹ کریں, ہماری مارکیٹ میں پروڈیوس کریں اور ایکسپورٹ کریں وہاں سے. یہ پالیسی ہوگی. دیٹ پالیسی واز اپوزڈ بائی دا لابیز, جیسے ہم کہتے ہیں ویسٹڈ انٹرسٹس ان انڈیا, کیونکہ مارکیٹ کھل جائے گی, باہر سے کمپٹیشن آئے گا, ان کا نقصان ہوگا. لیکن مودیز ویو واز this is good for the country, and even if you don't like this policy because you're vested interest, I'm going to go into elections and talk to the people of India and make them understand that this is good for India. وہ confidence tha, right? That was the political calculus he made.
does it work, does it not work, we'll find out in June. But I'm just explaining that that's how he operates. He's got a very good knack of looking ahead of the curve in the future and connecting, and the challenge for India's opposition is کہ وہ ابھی بھی پیچھے کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں, آگے کی طرف لوگوں کو کنونس نہیں کر پا رہے. I think that quality compensates for other things that his anti-democratic qualities or the steps that he takes, that he is taking India forward, you know. Correct. چاہے economically ہو یا politically. تو ان کی جیو پولیٹیکل پالیسیز جو ہیں وہ بھی ایک انڈیا کو جو ہے وہ فارورڈ لکنگ کنٹری انہوں نے بنا دیا ہے. تو آئی تھنک وہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے جو ان کی اینٹی ڈیموکریٹک ویلیوز یا جو ان کے ایکشنز ہوتے ہیں. کریکٹ. اور اس کے اندر اگین آئی تھنک آئی ایم ناٹ سیئنگ ایٹ آل کہ ان کی جو سوشل اور پولیٹیکل سائڈ کی پالیسیز اور اورینٹیشن آئیڈیولوجیکل اور پرابلمٹک نہیں ہے, وہ پرابلمٹک ہے, اور اس کا ایک اثر پڑے گا بھارتی نظام کے اوپر, اور پڑ رہا ہے اس وقت, ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن جو ان کی اگین ہم جب ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کی بات کر رہے تھے, یا پاکستان میں بھی بیس کا سپورٹر تو ایک ہی ہوتا ہے نا, جیالا ہو, پٹواری ہو, یا یوتھ ہو, ایز وی کال اٹ. اس سے اوپر جانے کے لیے آپ نے کچھ اور دینا پڑتا ہے. تو بی جے پی کا جو بیس سپورٹر ہے وہ ایک طرح کا سپورٹر ہے, اور وہ انٹیکٹ ہے, اور وہ انٹیکٹ ہے. اب انہوں نے ڈیلٹا گین کرنا ہے الیکشن میں, اور وہ ڈیلٹا گین ہوتا ہے ڈائریکٹ بینیفٹ سے, عورتوں کو LPG دینے سے, فارورڈ لوکنگ پالیسی کی بات کرنے سے. his floor is pretty high, right? His floor is pretty, he's like got about 70-80% popularity. بالکل ہاں, اپروول ریٹنگ جو ہے ان کی کافی ہائی ہے, اتنی کسی کی بھی نہیں ہے. سو ود دیٹ عزیر, آئی تھنک میرے سارے ٹاپکس جو ہیں وہ کور ہو گئے جو مجھے آپ کے ساتھ کرنے تھے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, گڈ لک فار دا ریسٹ آف یور ٹرپ. اور میں آپ کے بہت سارے پوڈ کاسٹ دیکھتی ہوں, آئی ایم اے بگ فین آف یور کانورسیشنز جو آپ کرتے ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ تھوڑی ویرائٹی ہونی چاہیے, سارے بوائز گروپ میں جو ہے وہ آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. Well, I am glad you're doing, and you had me, and you're doing a podcast, because I think we need more women podcast hosts as well. It's a male-dominated space like many parts of Pakistan, but that's good. So thank you for having me. Thank you so much. Thank you. Thank you.